تم اتنی ہی حسین ہو is a complete novel by Sadia Abed. So let's start it. And جب میں ہی نہیں جانا چاہ رہا تو کیوں جانے کو مچل رہا ہے؟ اس کی ایک ہی تکرار سے عین العارفین کو چڑ ہونے لگی. یار تو کیوں نہیں راضی ہو جاتا؟ اس کو بھی تب چڑھ گئی. رشتے دار میرے ہیں، جانے کو تڑپ تو رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو جانتا ہے مجھے سیاحت کا کتنا شوق ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے خیالی پلاؤ نہ پکاؤ تو اچھا ہے. اور میں تو اس بوسیدہ سے گاؤں میں ہرگز نہیں جانے والا. وہ اس کی کسی گوری کو خاطر میں نہیں لایا. مزے سے ناگواری ظاہر کی اور کیسٹ آن کر دیا. ہم کو پیار ہوا، پوری ہوئی دعا. عین نے کشن مار کر پلیئر پر حملہ کیا جس کے سبب وہ آف ہو گیا. تجھے یہی تخریب کاری کرنی ہوتی ہے نا تو میرے کمرے میں مت آیا کر. اس کے تیور بہت بگڑ گئے جس کی اس نے پرواہ ہی نہیں کی. تو کیا تیرا باپ بھی مجھے یہاں آنے سے نہیں روک سکتا. اوئے باپ تک مت جا ورنہ میں تجھے کمرے سے اٹھا کر ڈیڈی کے روم میں ہی چھوڑاؤں گا. اس نے دھمکی لگائی. میں تجھ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، تو چل رہا ہے یا نہیں؟ جوابی حملہ کرتے تنک کر پوچھا تھا. نہیں، گویا بات ہی ختم کر دی. اور میری بھی سن لے، اس دفعہ میرا کہیں جانے کا ارادہ ہے تو وہ ہے تیرا آبائی گاؤں. اس کے علاوہ کہیں نہیں جا رہا. اور تیرے پاس صرف آج کا دن اور رات ہے. ہم کل صبح 9 بجے یہاں سے نکلیں گے. جو پیکنگ کرنی ہے کر لے ورنہ یوں ہی تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا اور وہاں تجھ سے اپنی کوئی ایک بھی چیز شیئر نہیں کروں گا. اٹس مائی لاسٹ اینڈ فائنل آرڈر. شاہانہ انداز میں فیصلہ سنا کر وہ اس کے روم سے 9:02:11 ہو گیا. پہلے پہل تو سمجھا نہیں اور جیسے ہی کچھ سمجھ میں آیا تو وہ اس کے پیچھے ہی بھاگ کے آیا. یار کیوں چھٹیاں برباد کرنے پہ تلا ہے؟ مرتقوہ اسے اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس طرح سے فیصلہ لے چکا ہے تو عمل بھی کرے گا، اسی لیے اس کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کی جو بے سود ثابت ہونے لگی. یار ہم دونوں دنیا کے کونے کونے میں اپنی سیاہی کارنامے چھوڑ آئے ہیں. 1-2 گاؤں بھی صحیح، اور پکا وعدہ اگر تمہیں وہاں جا کر اچھا نہیں لگا تو ہم اگلے ہی دن واپس آ جائیں گے. اس کے ملتجی ہونے پر اس نے ہار مان لی. اوکے بٹ ہم وہاں رہیں گے صرف 1 ہفتہ، وہ بھی وہاں اگر دل و دماغ لگ گیا تو. اور تو اگر آنے میں آنا کانا سے کام لے گا تو میں تجھے چھوڑ کے آ جاؤں گا. عین العارفین تو اس کے مان جانے پر ہی خوش ہو گیا تھا. اس کی تڑیوں کو نظر انداز کرتا اس کے گلے جا لگا. شاباش ہے بھائی، عید نہیں ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تو وہاں جانے کو اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہے. بات کیا ہے آخر؟ اسے پرے دھکیل کر تیکھے چتونوں سے گھورا. وہ کہا لگا کے ہنس پڑا. ابے بات کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایڈونچر کے لیے وہاں جائیں گے. تیرا ایڈونچر اس بار مجھے بھی مروائے گا اور موم سے اجازت بھی خود ہی لینا. آنٹی سے اجازت لینا میرا کام ہے، تو تیاری کر لے. ہمیشہ ہر جگہ سستی اور کاہلی دکھاتا ہے اور پھر جلد بازی میں اوٹ پٹانگ چیزیں رکھ کر ضرورت کی چیزیں اپنے کباڑ خانے میں ہی چھوڑ جاتا ہے. اب میرے کمرے میں تو قدم بھی رکھ کے دکھا. اپنے کمرے سے زیادہ وقت تو اسی کباڑ خانے میں گزارتا ہے. اب گھسنے بھی نہیں دوں گا. اس کے سینے پہ گھونسا مارتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ اس نے سیٹی پر شوق سی دھن بجاتے ہوئے باہر کی طرف راہ لی. مصطفیٰ ہاشمی کا تعلق پنجاب کے چھوٹے سے شہر چنیوٹ سے ہے. ان کی 3 اولادیں ہیں، مجتبیٰ ہاشمی، مرتضیٰ ہاشمی اور بھائیوں سے چھوٹی مومنہ ہاشمی. مجتبیٰ ہاشمی کی شادی تایا زاد عفت سے ہوئی جن کی 2 بیٹیاں ثروت اور رفت ہیں. بہنوں سے بڑا موسیٰ ہاشمی ہے. مومنہ ہاشمی کی شادی عفت کے بڑے بھائی زاہد ہاشمی سے ہوئی. ان کی 2 بیٹیاں تابش اور آبش ہیں اور ایک ہی بیٹا رامش ہے. تابش اور موسیٰ، ثروت اور رامش انگیجڈ ہیں. مرتضیٰ ہاشمی نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اپنی کلاس فیلو رمشا سے شادی کی. رمشا کا تعلق اپر ہائی کلاس سے ہے. وہ سسرال میں نہ رہ سکتی تھی نہ وہ رہی. رمشا صرف 2 بہنیں تھیں اور بڑی ریشما اور اس کے شوہر 3 سال قبل روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے. بھائی کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے باپ کروڑوں کی جائیداد کی 2 بہنیں ہی وارث تھیں اور فادر کی زندگی میں ہی سارا بزنس رمشا اور مرتضیٰ نے سنبھال لیا تھا اور آج تک دونوں ہی سنبھال رہے تھے. مرتضیٰ اور رمشا کا صرف ایک ہی بیٹا مرتقوہ ہاشمی اور ریشمان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے عین العارفین.
جسے وہ بہن کی موت کے بعد اپنے گھر لے آئی تھی۔ ریشمان نے کبھی بزنس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، اس کے شوہر نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا کیونکہ سیٹھ اکرام الحسن نے دونوں بیٹیوں کو 50% شیئر دیے تھے۔ مرتضیٰ ہاشمی شادی کے بعد اپنے گھر والوں سے بالکل کٹ کے رہ گئے تھے۔ سالوں برسوں میں کبھی وہ گاؤں کا چکر لگا لیتے، جبکہ رمشا صرف شادی کے شروع سالوں میں ہی گئی تھی اور مرتقوہ کی پیدائش کے بعد نہ خود گئی نہ کبھی مرتقوہ کو جانے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ مرتقوہ اپنی ماں کی طرح مغرور اور گھمنڈی تھا۔ مرتضیٰ ہاشمی نے ویسے ہی کہہ دیا کہ مرتقوہ چاہے تو چھٹیوں میں گاؤں چلا جائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے خیالات ماں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ وہ خود کو بہت اونچی چیز سمجھتا ہے، جبکہ اس دفعہ عین العارفین نے وہاں جانے کی ہی ضد باندھ لی کیونکہ اسے نئے ایڈونچر کرنے، نئی جگہ پر جانے کا شوق ہے، اور دونوں چونکہ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، ایک دوسرے کو کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا کہ اسے رمشا کے بھی منع کرنے کے 100% امکان نظر آ رہے ہیں کہ وہ جیسے سسرال والوں کا نام سن کر ہی ناک بھمیں چڑھاتی ہیں تو انہیں جانے کی اجازت قطعاً نہیں دیں گی۔ آنٹی پلیز مان جائیے نا۔ اس کی لجاجت بھرے انداز پر مرتقوہ کو ہنسی آنے لگی، جس کو چھپانے کے لیے اس نے فیشن میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنا شروع کر دیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عین، مگر میں ہرگز بھی تم دونوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ لندن، امریکہ، یورپ، جہاں جانا چاہو، میں آج ہی ٹکٹس کنفرم کروا دیتی ہوں۔ رمشا تو اس کی فرمائش سنتے ہی اس پہ برس اٹھی اور صاف انکار کے ساتھ دوسری چوائس بھی رکھ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں گا اس سب سے، اور میں نے تو اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو میری خوشی عزیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر میں ضرور آپ کی خوشی کا احترام کروں گا۔ اس نے کنکھیوں سے عین العارفین کو دیکھا، جس نے مسکینی طاری کی ہوئی تھی۔ منحوس پکا ڈرامے باز ہے، اور اس کی اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ میں موم ہمیشہ کی طرح آ جائیں گی۔ اس نے کلستے ہوئے دل میں سوچا، تمہاری خوشی کا تو خیال ہے جانو، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ دنیا بہت حسین ہے، اس وقت کو کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ ایک فضول سے چھوٹے سے گاؤں بریکٹ انہوں نے خوبصورت سے شہر کو خود ہی گاؤں بنا دیا تھا۔ میں جا کر کیا کرو گے؟ کسی اچھی جگہ پہ جاؤ، لائف انجوائے کرو۔ رمشا نے بھانجے کے گال پیار سے تھپ تھپا کے کہا۔ آنٹی اصل میں ساری دنیا تقریباً گھوم ہی چکے ہیں، اب کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کون سا ہم مہینے 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، جسٹ 1 ویک کا پروگرام ہے، اس کے بعد یورپ کا ٹور۔ اس نے ابھی تک چہرے پر مسکینی طاری رکھی ہوئی تھی، جس سے رمشا کا دل پسیجنے لگا کہ انہیں وہ مرتقوہ کی مانند ہی عزیز ہے، اور بڑی بہن کی موت کے بعد تو اور زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ دیکھ لو، اگر تم دونوں مینج کر سکتے ہو تو چلے جاؤ، ورنہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں تم دونوں ایک ہفتہ تو کیا 1 دن نہیں گزار سکتے۔ ایک کا چہرہ کھل اٹھا تو ایک کا تاریک ہونے لگا۔ آپ ناراض تو نہیں ہے نا آنٹی؟ نہیں، اپنے پیارے سے بھانجے سے میں کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ بتاؤ جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ مسکرا کر اسے دیکھا۔ مرتقوہ ڈیسائیڈ کر لے گا، کیونکہ یہ جانے کو راضی نہیں ہے۔ اب تم دونوں خود ہی فیصلہ کرو کہ جانا ہے یا نہیں۔ جانے کا ارادہ ہو تو ہر ایک چیز لے کر جانا، وہاں وہ سب نہیں ہوگا جس کے تم دونوں عادی ہو۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتی کھڑی ہو گئی تھی کہ انہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہے تیری شکل، اور یہ بتیسی۔ عین العارفین کو گھورا۔ اب کچھ برا لگے یا بھلا، جانے کی تیاری کر، جائے گا میرے ساتھ ہی۔ صوفے پر دراز ہو گیا۔ نہیں کہے تو نہیں جاتا۔ اس پر چڑچڑاہٹ طاری ہونے لگی۔ اب فضول بکواس نہیں سنوں گا، اور میں تو سوچ رہا ہوں ہم دونوں بائی روڈ چلتے ہیں، وہاں جا کر مزہ نہیں آیا تو کم از کم سفر تو یادگار رہے گا۔ اس سے رائے پوچھی۔ ڈر خود کو بھی ہے کہ چھٹیاں ضائع نہ ہو جائیں، پھر بھی جانے کو بےتاب ہے۔ تجھے نہیں جانا تو مت چل، ہر دفعہ جہاں تو کہتا ہے وہاں جاتے ہیں، اس دفعہ میری چوائس کردہ جگہ پر جانے میں تجھے موت آ رہی ہے۔ وہ غصے سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ چل تو رہا ہوں، اب نخرے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نخرے میں نہیں تو دکھا رہا ہے، ابھی بھی سوچ لے کہ جانا ہے کہ نہیں۔ اس کا منہ بری طرح بن گیا تو وہ ایک گہرا سانس کھینچتا میگزین صوفے پہ اچھالتا اس کے سامنے آ رکا۔ کل صبح 9 بجے جانا ہے۔ کل صبح 9 بجے جانا ہے نا؟ تو چل۔ میں چلوں گا، بس تو ناراض مت ہوا کر۔ شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ میں تجھے بار بار اٹھانے نہیں آؤں گا، اور اپنی پیکنگ بھی تجھے خود کرنی پڑے گی۔ جو حکم علی جا، لیکن صبح کی بجائے رات 9 بجے۔ شٹ اپ، سفر دن میں ہوتا ہے، اور صبح 9 بجے کا بھی صرف تیری وجہ سے رکھا ہے کہ تجھے الو کی طرح سوتے رہنے کی عادت ہے، ورنہ صبح 4 بجے۔ اوہ مجھے تو معافی رکھ، 9 سے 10 تو بج سکتے ہیں، مگر 8 بجے 8:55 نہیں ہو سکتے۔
اب بتا رکھوں کیا کچھ؟ موم نے تو ڈرا ہی دیا ہے۔ بکواس کے بعد اصل مقصد تک آ گیا۔ تو خود دیکھ لے، باقی انکل آتے ہیں آفس سے تو میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ بار بار جلدی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجھے اینڈ ٹائم پر عورتوں کی طرح ویلے کر کے بازاروں کے چکر لگانے کی بہت بری عادت ہے، اور میں خود بھی پیکنگ کرنے جا رہا ہوں، اور تجھے جو عورتوں کی طرح طنز مارنے کی عادت ہے، بخش دے مجھے۔ باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرتقوہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے اپنی اپنی پیکنگ کر لی، اور 1 گھنٹے میں اس کام سے فارغ ہو کر اب وہ تیار شیار ہو کر شاپنگ سینٹر کے لیے نکل گئے کہ کچھ چیزوں کی دونوں کو ہی ضرورت ہے۔ اگلے دن وہ دشوار گزار سفر کے بعد بلاخر تھکے ماندے اپنی منزل تک پہنچ گئے تھے، لیکن اتنے عرصے میں مرتقوہ ہاشمی کی رہی سہی خوش اخلاقی بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ پوچھتے پاچھتے ایک پرانی سی حویلی تک پہنچے اور اپنا تعارف کرا کر اندر چلے آئے۔ مرتقوہ کو وہ سبھی پہلی دفعہ دیکھنے کے باوجود اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں سے پہچان گئے۔ معصومہ بیگم تو اتنے برسوں میں پہلی دفعہ اسے دیکھ کر نہال سی ہو گئی تھیں اور بڑے والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی تھیں، اور کپ کپاتے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرے تھے اور آنکھیں چوم لی تھیں۔ ان پر رکت سی طاری ہونے لگی۔ یہی حال مصطفیٰ ہاشمی کا بھی ہو رہا تھا۔ بہت پیار سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ انہیں کہاں امید تھی کہ وہ ایک دن یوں بنا بتائے آ جائے گا۔ اسے بیزاریت سی ہونے لگی تھی، جبکہ عین العارفین بہت نارمل سا صوفے پر بیٹھا تھا۔ بہو، بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، معصومہ بی کی خوشی سے آواز کپ کپا رہی تھی۔ یہ تیری تائی ہے بیٹا، تیرے مجتبیٰ تاؤ کی بیوی، اور یہ دونوں تیری بہنیں ثروت اور رفت۔ معصومہ بی نے ان سب کا تعارف کروایا تو اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ جاؤ رفت بیٹا، بھائیوں کے لیے ٹھنڈی لسی لے آ۔ عین العارفین اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ دادا دادی کے درمیان میں بیٹھا چاہ کر بھی بیزاریت چھپا نہیں پا رہا تھا۔ نہیں، بس 1 گلاس ٹھنڈا پانی دے دیں؟ ہاں کیوں نہیں، جا ثروت بھائی کے لیے پانی لے کر آ، اور لسی بھی جلدی سے بنا۔ میں لسی نہیں پیتا اور تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ رفت، فی الحال تم دونوں بھائیوں کو موسیٰ کے کمرے میں لے جاؤ اور بعد میں ان کا سامان گیسٹ روم میں سیٹ کر دینا۔ ان کی تو نگاہ ہی نہیں سیر رہی تھی۔ وہ اس کا خوب مضبوط ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی، آنکھیں بار بار جھلملا رہی تھی۔ دادا کے کہنے پر رفت نے کچن میں جانے کی بجائے ان لوگوں کو ساتھ آنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے ہی موسیٰ ہاشمی کے کمرے تک آ گئے۔ کمرہ کافی بڑا اور سلیقے سے سجا، کافی صاف ستھرا تھا۔ یہ بات ان دونوں کے لیے باعث اطمینان تھی۔ آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز بتائیے۔ جانے سے قبل رفت نے آداب میزبانی شائستگی سے نبھائے۔ مرتقوہ تو واش روم میں گھس گیا تھا اور وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ صاف گوری رنگت، تیکھے نین نقوش، متناسب سراپا، وہ لون کے پرنٹڈ دوپٹے کو شانے پہ ڈالے ہوئے کافی دلکش لگ رہی تھی۔ یہ اس کی نگاہ نے کہا تھا۔ جبکہ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو وہ جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے یوں جانے پر عین العارفین کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ زیادہ تر ڈرائیو اسی نے کیا تھا، اس لیے تھکن کا احساس اسے بستر پر لیٹنے پر مجبور کر کے جبکہ مرتقوہ فریش ہو کر آیا، وہ سو رہا تھا۔ مجھے اس جہنم میں لا کے خود مزے سے سو رہا ہے، اسے گھورتے ہوئے وہ خود بھی لیٹ گیا، مگر اسے انجان جگہ پر فوراً ہی نیند نہیں آتی تھی۔ آنکھیں موندے پڑا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ثروت جگ بھر کر مینگو شیک لے کر آئی اور ساتھ ہی کھانے کا بھی پوچھا۔ عین تو ابھی سو رہا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، کھانا ہوگا تو آ جائیں گے، سفر کی بہت تکان ہے، کچھ دیر ریسٹ کریں گے۔ وہ ٹرے لیے اندر آ گیا، پورے 2 گلاس بھر کر پیے، کچھ سکون محسوس ہونے لگا اسے، لیکن نیند نہیں آئی تو اس نے تنگ آ کر 2 گھنٹے بعد بلاخر اسے جگا دیا کہ اب تو بھوک کا احساس بھی جاگ گیا ہے۔ عین فریش ہو کر آیا تو وہ دونوں باہر آ گئے۔ بیٹھک میں گھر کے سبھی افراد موجود تھے جن سے وہ ملے تھے، ان کے علاوہ چند نئے چہرے بھی ان کو نظر آ رہے تھے۔ مومنہ بھتیجے کی آمد کا سن کر فوراً آ گئی تھی۔ تعارف کا نیا دور چل پڑا۔ ان سب کے انداز میں بہت اپنائیت اور خلوص صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ موسیٰ اور رامش بھی ان سے بہت اچھے سے ملے اور انہیں ان کی تعلیم کا سن کر بے حد حیرت بھی ہوئی۔ موسیٰ نے انجینئرنگ کی اور رامش نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی، اور پریکٹس کے بعد اس نے حال ہی میں اپنے ہی علاقے میں اپنا کلینک کھول لیا تھا، جبکہ موسیٰ پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ بیٹا، بہو اور مرتضیٰ کیسے ہیں؟ وہ بھی ساتھ آ جاتے؟ دادی نے بیٹے اور بہو کو پوچھا۔ موم اور ڈیڈی کچھ مصروف ہیں، انشاءاللہ ڈیڈی اس عید تک آئیں گے، انہوں نے آپ سب کو سلام کہا ہے اور کچھ تحفے بھی بھیجے ہیں۔ اس کا لہجہ نارمل ہی رہا۔ کھانا لگ گیا ہے دادی ماں؟ رفت کے اطلاع دینے پر وہ سب اٹھ گئے۔ باورچی خانے کے باہر کافی کشادہ جگہ تھی اس کی، انہوں نے ڈائننگ ہال بنا لیا تھا۔
پھول اور نیلی اور سفید امتزاج کی چاندنی بچھی تھی اور اسی پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ عین العارفین کو دیکھنے لگا کیونکہ انہوں نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی ناگواری محسوس کر کے اس نے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور مصطفیٰ ہاشمی کی آواز دینے پر بڑی اکتاہٹ کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر بیٹھا جتنی بے دلی سے تھا کھانا اتنے ہی شوق سے کھایا تھا۔ بریانی، قورمہ، کسٹرڈ، ہر ایک چیز بہت ذائقے دار تھی اور وہ اچھا کھانے کا شوقین ذرا سی بھی مرچ نمک تیز کم ہو جاتا تو وہ کھانا پٹک کر اٹھ جاتا تھا۔ وہ کھا تو کچھ بھی لیتا تھا، دال، سبزی، گوشت، بس وہ ہوتا ذائقے دار تھا، ورنہ وہ نہیں کھاتا تھا۔ کھانے کے بعد تابش چائے بنا کر لے آئی جو کھانے ہی کی طرح مزیدار تھی۔ چل یار، یہاں جب تک رہیں گے کم از کم کھانا تو اچھا ملے گا۔ عین العارفین کے کان میں سرگوشی کی۔ سبھی بیٹھے تھے اس لیے اس نے سامنے بیٹھے موسیٰ کو مسکرا کر دیکھ کر اسے گھورا۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ارے بیٹا آؤ نہ، رک کیوں گئے؟ مجتبیٰ ہاشمی اسے دیکھ کر بولے کہ صبح کے 7 بجے اس کے اٹھنے کی کسی کو بھی امید نہ تھی۔ عین العارفین سلامتی بھیجتا دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ اتنی جلدی اٹھ جاؤ گے، ورنہ ناشتہ پر انتظار۔ اٹس اوکے انکل، اور میں تو شروع سے ہی صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوں، البتہ مرتقوہ دیر سے ہی اٹھتا ہے اور نئی جگہ کی وجہ سے وہ رات جلد سو بھی نہیں سکا۔ صبح صادق کے وقت کہیں جا کے سویا ہے، اب تو وہ دوپہر کے 1-2 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گا، اور میں اتنی دیر ناشتے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کی عادت ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان کو برسوں سے جانتا ہو، اور یہی اس کی اچھائی تھی۔ اس کے برعکس مرتقوہ، وہ کسی سے بھی اتنی جلدی فرینک نہیں ہو پاتا تھا۔ ہر کسی سے فاصلہ رکھ کر ملنے کی عادت اس نے ماں سے لی تھی۔ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کہ تم اور مرتقوہ کیا کھاتے ہو، تم اپنی اور مرتقوہ کی پسند بتا دو تاکہ دوپہر میں تم لوگوں کی پسند سے کھانا بن جائے۔ عفت نرمی اور حلاوت سے بولی۔ میری تو رہنے دے آنٹی، میں بہت سلیکٹڈ چیزیں ہی کھاتا ہوں، اور مرتقوہ کی تو فکر نہ کریں، وہ سب کچھ کھا لیتا ہے، بس ذائقے دار ہونا چاہیے۔ بریانی سے اچھی سبزی بنی ہو تو وہ بریانی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اس نے ناشتے میں کبھی پراٹھے نہیں کھائے تھے، اس لیے ابھی بھی کوئی ارادہ نہ تھا اور وہ بریڈ اور انڈا کھانے لگا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور کھانا مرتقوہ کو پسند آ گیا؟ یا رات اس نے کھانا ہی نہیں کھایا؟ معصومہ بھی کو پریشانی ہوتی۔ نہیں، اسے پسند آ گیا تھا، رات کھانا تھا ہی بہت مزیدار۔ اس نے تو رات کو بھی تعریف کی تھی، اب بھی پیچھے نہیں ہٹا، جبکہ اس نے سیر ہو کر کھانے کے باوجود خود عین العارفین سے تو کہا تھا، مگر دسترخوان پر ایک جملہ تعریفی ادا نہیں کیا تھا۔ یار تم بور ہو جاؤ گے، میری ایک اہم میٹنگ ہے، ورنہ میں چھٹی کر لیتا۔ موسیٰ شرمندگی سے بولا۔ اٹس اوکے موسیٰ، ابھی ہم یہاں کافی دن ہیں، ساتھ چلنے گھومنے پھرنے بھی جائیں گے۔ وہ سادگی سے بولا۔ ایسا کرو موسیٰ بیٹا، رامش سے فون کر کے پوچھ لو، وہ فارغ ہوگا تو آ جائے گا۔ دادا کی بات پر اس نے رامش کو فون کیا۔ اس نے 12 بجے تک آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کافی دیر مرتقوہ کے دادا دادی کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا اور کمرے میں آ گیا اور سیل فون پر میسیجنگ میں مصروف ہو گیا۔ اگر اس کے مزاج بگڑ جانے کا خیال دامنگیر نہ ہوتا تو وہ اسے اٹھا دیتا، لیکن اس لیے ایسا نہیں کیا کہ کچی نیند سے جاگنے پر ہمیشہ اس کا دماغ الٹ جاتا تھا۔ کیا یار، کہاں پھنسا دیا ہے مجھے؟ مرتقوہ ہاشمی بہت غصے میں کمرے میں داخل ہوا اور استری کرتا عین العارفین سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب اتنا معصوم مت بن، یہ مصیبت تیری وجہ سے ہی میرے گلے پڑی ہے، لے کر ایک ایک کے سامنے پیشیاں بھگتاتے رہو۔ میں تو ان سب سے عاجز آ گیا ہوں، وہ تو جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ شرم کر لے مرتقوہ، یہ سب تیرے اپنے ہیں، تجھ سے والہانہ محبت کرتے ہیں، تیرے بوڑھے دادا دادی کے چہرے اور آنکھوں کی چمک تو ایک دفعہ دیکھ لینا تو یہ سب نہ کہے۔ وہ سوئچ آف کرتا ہوا اس کی طرف گھومتے ہوئے بولا، تو نے دیکھ لی ہے نا، یہی بہت ہے، مجھے تو رشتوں سے سخت چڑ ہوتی ہے۔ انسانوں سے اتنا فاصلہ رکھ کر ملنا نہیں چاہیے۔ میں تو یہاں صرف ایڈونچر کے لیے آیا تھا کہ گاؤں کے ماحول کے بارے میں ناولز اور ڈراموں میں ہی دیکھا اور سنا ہے، سوچا کہ چلو قریب سے دیکھ لیں۔ یہ جگہ لندن اور سوئٹزرلینڈ جتنی خوبصورت اور دل کو بھانے والی نہیں ہے، مگر یہاں کے لوگ بہت پیارے، محبت کرنے والے ہیں، تم کو اہمیت عزت دے رہے ہیں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ تم اب تک بدنصیب تھے مرتقوہ کہ اتنے رشتوں چاہتوں کے ہوتے ہوئے بھی ان سے محروم تھے، اور اب یہ خوش نصیبی تمہارا مقدر بن رہی ہے تو تم ناک منہ چڑھا رہے ہو، اور تمہیں یہاں انسانوں کی طرح رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آج ہی واپس چلتے ہیں۔ وہ غصے میں کم ہی آتا تھا، جب آتا تو خوب آتا تھا۔
میں نے تو انکل سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش ہی نہیں کرو گے، تو تم یہاں ڈیڈی کے کہنے پہ آئے ہو؟ غصے میں وہ ایک اور راز فاش کر گیا۔ ہاں، کیونکہ تمہارے دادا کو کینسر ہے اور وہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ تمہاری صورت دیکھنا اور اپنے پوتے سے ملنا چاہتے تھے۔ انکل مگر یہ بات آنٹی کے سامنے کہتے تو آنٹی نے ماننا نہیں تھا، اسی لیے میں نے ایڈونچر کا بہانہ بنایا، اور تم ہو کہ اپنے پیاروں کی قدر نہیں کر سکتے۔ مجھے تو آنٹی پر بھی حیرت ہے کہ وہ اتنی براڈ مائنڈڈ خاتون یہاں اس معاملے میں کیوں سخت ہو گئیں۔ اتنے پیار کرنے والے پرخلوص لوگوں کو ہمیشہ برے انداز میں یاد کرتی رہیں اور تمہارے دل میں بھی زہر بھر دیا۔ مگر تم کوئی بچے نہیں ہو، عقل رکھتے ہو، اپنی زندگی کے سارے فیصلے خود کرتے ہو، تو یہ فیصلہ تم آنٹی کی ایما ان کی رضا سے کیوں لے رہے ہو؟ سچ اور اچھائی کو سمجھو اور اس کا ساتھ دو۔ اس نے تو تقریر ہی کر ڈالی۔ تو میری نیچر جانتا ہے این، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ آئی نو مرتقوہ، بٹ تم یہاں زیادہ کتنے دن ٹھہر سکتے ہو؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ اور بس؟ تو کیا تم اتنے سے چند دن اپنے بوڑھے دادا دادی کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ اور ویسے بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف ان سب سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے تاکہ انہیں یہ لگے کہ تم ان کے پوتے بھتیجے ہو، کوئی غیر اجنبی نہیں۔ تم نے گزرے 3 دنوں میں سوائے بیزاریت اور بے رخی کے مظاہروں کے کچھ نہیں کیا، اور یہی سب کرنا ہے تو میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ ان سب کو تمہاری کمی نے اتنا نہیں رلایا ہوگا جتنا تمہارا رویہ غیریت رلا رہا ہوگا۔ تم اپنے ہی دادا کے گھر ایسے رہتے ہو جیسے کوئی اجنبی گھر میں رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم خود کو لمحوں میں تو کیا سالوں میں بھی بدل نہیں سکتے، مگر کسی اپنے کی خاطر خوش اخلاقی کا مظاہرہ تو کر ہی سکتے ہو یا نہیں؟ شرمندگی تو مجھے بھی ہو رہی ہے، بٹ اب میں کوشش کروں گا، اور تم میرا دماغ بہت کھا چکے ہو۔ میرے کپڑے بھی پریس کر لو، میں نہانے جا رہا ہوں۔ میں کیوں تیرے کپڑے پریس کروں؟ میں کوئی تیری بیوی ہوں یا کوئی ملازمہ؟ وہ آگے جاتا ہوا واپس پلٹ کے آیا۔ مجھے تیری جیسی بد زبان چپڑ چپڑ کر کے آواز سنانے والی بیوی نہیں چاہیے، اور ملازمہ کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کپڑے استری کرنے تو تجھے ہی پڑیں گے، اب خود کو کچھ بھی سمجھ کے استری کر لے، آئی ڈونٹ کیئر۔ ضرورت کے وقت عین العارفین تو اپنے کام سر انجام دے لیتا تھا، مگر وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کے بھی کام عین العارفین کو ہی کرنے پڑ جاتے تھے، جبکہ اس طرح کے کاموں کی شاذ و نادر ہی ضرورت پڑتی تھی، ورنہ وہ تو آؤٹنگ پر جاتے تھے تو ہوٹل میں اسٹے کرتے تھے، سب کام ہو جاتے تھے، مگر یہاں اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ ایک شرٹ بھی استری کرنے کے لیے کسی کو بھی دے۔ ویسے بھی یہ مصیبت تو نے خود ہی پالی ہے۔ یہاں اتنی عورتیں ہیں جو کام کرنے کو ہر وقت تیار بھی رہتی ہیں، کسی کو بھی پکڑا دے، لیکن نہیں، جناب میں مروت بہت ہے، اب بھگت۔ وہ اس کو پیچو تاپ کھانے پر مجبور کرتا خود واش روم میں گھس گیا۔ اس نے مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق سوئچ آن کر کے شرٹ استری سٹینڈ پر پھیلائی ہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا، اور اس کی اجازت پاتے ہی رفت اندر داخل ہو گئی۔ بھائی موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، وہ آفس سے آ کر آپ لوگوں کو پھپھو کے ہاں لے جائیں گے۔ وہ چوکھٹ پر ہی رکی، آنے کا مقصد بتانے لگی۔ اوکے، ایک لفظ کہہ کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ پر نور لگا، اور وہ اس کے یوں دیکھنے پر جز بز ہوتی پلٹنے لگی تھی کہ وہ اسے آواز دے گیا، سنیے رفت۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی اسے گڑبڑانے پر مجبور کر گئی کہ اسے اس سے کوئی کام نہ تھا، بے اختیاری میں آواز دے ڈالی تھی، مگر اب کچھ کہنا تو تھا، اس لیے بول پڑا، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ اور اس نے فقط جی کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ناگواری کم از کم اسے کافی بھلی لگی تھی۔ کیا آپ کچھ کپڑے استری کر دیں گی؟ مقصد صرف اس سے بات بڑھانا تھا۔ جی آپ مجھے دے دیں، میں پریس کر کے دے دوں گی۔ وہ نرمی سے حامی بھر گئی، اور وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، 2 شرٹس اور 2 ہی پینٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے کپڑے تھامنے کو ہاتھ بڑھایا، انجانے میں عین العارفین کا ہاتھ اس کے مومی ہاتھ سے ٹکرایا۔ اس نے یکدم ہی ہاتھ کھینچ لیا، اس نے کپڑے پکڑے نہیں اور اس نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کپڑے ان کے قدموں میں گر گئے، اور وہ ایک ناگوار تنبیہ کرتی نگاہ اس پہ ڈال کر روم سے ہی نکل گئی۔ اس نے ایسے ریئیکٹ کیوں کیا؟ میں نے جان کر تو یہ حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے یوں جانے پر اسے برا فیل ہونے لگا، جبکہ وہ اس کے بارے میں غلط انداز سے سوچنے پر خود کو مجبور پا رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ آیا تھا اس کی نظروں نے رفت کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اور اب اسے لگا کہ شاید یہ حرکت جان کر کی گئی ہے۔ میں آئندہ ان سے کچھ بھی نہیں پوچھنے جاؤں گی، دل میں اس نے پکا فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گئی۔ مجھے یہاں آ کر کافی اچھا لگا ہے۔ میں یہاں آنے سے قبل یہ سوچے بیٹھا تھا کہ چنیوٹ ایک پسماندہ سا دیہات ہے، لیکن میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ یہ تو کراچی اور لاہور سے کسی طور بھی کم نہیں ہے، یہ تو ایک ترقی یافتہ شہر ہی کی مانند ہے۔ زاہد ہاشمی کی رائے طلب کرنے پر وہ سنجیدگی سے بولا،
اب آئے ہو نا تو بہت سارے دن رکنا، تمہیں دیکھوں تو لگتا ہے جیسے میں بھائی مرتضیٰ کو دیکھ رہی ہوں، ان سے بات کر رہی ہوں۔ سچ بھائی مرتضیٰ بڑا یاد آتے ہیں، مگر وہ تو شہر کراچی میں ایسے جا بسے کہ ہم سب کو ہی بھول گئے۔ اپنے سگے بھتیجے کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے تھے۔ ڈیڈی بھی آپ سب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جو کیا کہے کیا نہیں کی الجھن میں گرا تھا، عین العارفین کے گھڑنے پر دھیمے سے بولا، ایسے یاد کرنے کا کیا فائدہ کہ اس کے اپنوں کو ہی پتہ نہ لگے۔ ہم بھائی مرتضیٰ کی ہر موڑ پر کمی محسوس کی، اور وہ محض سالوں میں ایک دفعہ چکر لگا کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا اور بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور سالوں میں بھی آئیں تو اکیلے، کبھی بھرجائی رمشا کو نہیں لائے، کبھی تمہیں نہیں لے کے آئے۔ تم میرے سگے بھتیجے ہو، مگر آج اپنی سگی پھپھو سے ذہنی اور قلبی طور پر کس قدر دور ہو۔ آج ہم اپنے ہی خون سے فارمل ہو کے بات کر رہے ہیں کہ اس کے مزاج سے ناواقف ہیں کہ نہ جانے کون سی بات اسے بری لگ جائے۔ بھائی مرتضیٰ نے اپنوں سے دوری بنا کر دولت و آسائش تو پا لی، مگر رشتے، ان کی محبت و اپنائیت کھو دی۔ دل گرفتگی سے کہتی وہ زار زار رونے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہے تو کیا، کیونکہ ان کی کوئی بھی بات سچائی سے خالی نہیں تھی۔ ان کے لفظ لفظ میں دکھ اور سچائی پنہا تھی، اور وہ کوئی بے حس قسم کا سنگ دل شخص نہ تھا کہ اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوتا۔ زاہد ہاشمی نے بات کے درمیان بیوی کو ٹوکنے کی کوشش کی تھی، مگر سن ہی کب رہی تھی، اور ان کے یوں رونے پر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھپھو جو گزر گیا ہے وہ میں واپس نہیں لا سکتا، آگے کوشش ضرور کر سکتا ہوں کہ میری جانب سے آپ کو یا کسی کو بھی کسی بھی قسم کی پریشانی اور دکھ برداشت نہ کرنا پڑے، اور میں کوشش کروں گا کہ ہم لوگوں کے درمیان جتنی بھی تکلف و غیریت کی دیواریں ہیں وہ سب گر جائیں، اور اس کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مومنہ کے برابر بیٹھتا، بہت اپنائیت سے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہتا، عین العارفین کو حیرت کے سمندر میں گوتہ زن کر گیا کہ وہ لوگ تو نہیں، البتہ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، اور اس کا یہ روپ تو اسے خود پہلی دفعہ دیکھنے کی سعادت بخشتا۔ اسے حیران نہ کرتا تو کیا کرتا۔ تم تو آ گئے ہو بیٹا، یہی بہت ہے۔ ہمیں کیا امید تھی کہ ہم اپنی زندگی میں بھا مرتضیٰ کی اولاد کو اپنے سامنے دیکھ سکیں گے۔ شادی کے شروع برس جب مرتضیٰ ہاشمی نئے نئے رمشا کو پیارے ہوئے تھے، یہ سب دل سے مجبور ہو کر کبھی نہ کبھی ملنے چلے جاتے تھے، مگر جب دوسرا ملنا ہی نہیں چاہے تو انسان دل محسوس کر پیچھے ہٹنے کی بجائے کر ہی کیا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے، اور سال کے اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب مرتضیٰ ہاشمی ان سب سے ملنے آتے ہیں۔ اب تو آ گیا ہے نا تمہارا بھتیجا، تو اس کے ناز نخرے اٹھانے کی بجائے تم شکوے لیے بیٹھی ہو۔ بھائی اٹھو، بچوں کے لیے کچھ زبردست قسم کے ڈنر کا انتظام کرو، یہ گلے شکوے تو ہوتے ہی رہیں گے۔ زاہد ہاشمی کے انداز میں شوق و اپنائیت تھی، اور انہوں نے آنسو رگڑتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ رامش کے بابا خیال نہ دلاتے تو مجھے تو خود سے احساس ہی نہیں تھا۔ تم یہاں بیٹھ کر اپنے پھپھا جان سے باتیں کرو، میں ذرا جا کر دیکھوں بچیوں نے کچھ بنایا بھی ہے یا نہیں، اور تمہیں کچھ اپنی پسند کا کھانا ہے تو بتاؤ، میں خود تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ وہ اس کے چہرے کو بھیگی پلکوں سے دیکھتی، اپنائیت سے پوچھتی، اسے نہ جانے کیوں بہت اچھی اور اپنی سی لگی، اور بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکل گیا، سوجی کا حلوہ بنا لیں۔ وہ جہاں نہال ہو گئی، وہ خود از حد متحیر رہ گیا، کیونکہ اس نے کبھی سوجی کا حلوہ ٹیسٹ تک نہیں کیا تھا۔ ہاں جب وہ بہت چھوٹا تھا تب ایک دو دفعہ اس نے مرتضیٰ کے منہ سے اس ڈش کا نام اور پسندیدگی سنی تھی، اور لاشعور میں موجود بات زبان سے نکل گئی۔ بھا مرتضیٰ کو بھی سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے۔ اماں ہر جمعے کو بھائی مرتضیٰ کے لیے حلوہ بناتی تھی، اور بھا مرتضیٰ سب کے حصے کا بھی چٹ کر جاتے تھے۔ مومنہ جیسے ماسی میں کھو گئی تھی۔ کیا بھا مرتضیٰ ابھی بھی سوجی کا حلوہ شوق سے کھاتے ہیں؟ کسی خیال سے آنکھیں چمک اٹھیں، اور اس نے بھی جھوٹ کا سہارا لے کر ہاں کہہ دیا، ورنہ اس نام کی ڈش ان کے ہاں کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ اور وہ پرجوش انداز میں حلوہ بنانے چل دیں۔ تم کیوں اتنی اداس ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ رفت ساتھ ہی آئی تھی۔ عیش کے اتنا پوچھنے پر اس نے اس سے دل کی الجھن کہہ دی کہ دونوں میں دوستی بہت تھی۔ بھا مرتقوہ کے ساتھ جو ان کے کزن آئے ہیں وہ مجھے اچھے آدمی نہیں لگتے، ہر وقت تاڑتے رہتے ہیں اور بات کرنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ عیش کو اتنی غیر متوقع بات کی امید نہیں تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ان دونوں سے آج صبح ہی ملی تھی۔ میں فی الحال کیا کہہ سکتی ہوں، ان کے بارے میں جانتی نہیں ہوں نا، اس لیے۔ ویسے یہ سب تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، سچائی سے
کہہ کر ساتھ ہی اندازہ بھی ظاہر کر دیا یہ وہم نہیں ہے۔ اور آج انہوں نے میرا ہاتھ تک پکڑنے کی کوشش کی، میں کتنا ڈر گئی تھی آپی کہ وہ اگر او پلیز رفت، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جو تمہیں معمولی باتوں پر پریشان ہونے کی عادت ہے نا، یہ تمہارا بہت بڑا نقصان بھی کر سکتی ہے۔ بات چاہے کچھ نہ ہو اور تم نہ جانے کیا کچھ سوچ بیٹھتی ہو، اتنی نیگیٹیوٹی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ پازیٹیو سوچ رکھنے سے لائف میں سب کچھ پازیٹیو بھلے نہ ہو، انسان وقتی طور پر تو خوش اور مطمئن ہو ہی جاتا ہے، اور جو نہیں ہوا ہونے کا سوچ کر خود کو پریشان کرنا میرے نزدیک حماقت ہی ہے۔ اس لیے میری مانو تو اپنی ان حماقتوں سے باہر نکل آؤ۔ ان دونوں نے ہی حال ہی میں گریجویشن کے امتحان دیے اور آج کل فارغ تھیں، دونوں ہم عمر ہیں، ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، اس لحاظ سے دونوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ رفت ایک سنجیدہ، جلد پریشان اور گھبرا جانے والی، جبکہ آبش شوخ، بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی چٹکیوں میں اڑا دینے والی لڑکی تھی۔ اس کا ماننا تھا جو ہے جیسا ہے اس کو قبول کر کے لائف انجوائے کرنی چاہیے، جو نہیں یا جو نہیں ہوا یا نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں سوچ کے خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہیے۔ آبش جتنی خود اعتماد اور بولڈ تھی وہ اتنی ہی جلد نروس ہو جاتی تھی۔ وہ تو سڑک تک اکیلے کراس نہیں کر سکتی تھی، اور لڑکوں سے تو ایسا خوف محسوس ہوتا جیسے وہ اسے زندہ نکل جانے کو بےتاب ہوں، جبکہ آبش ہر کسی سے، چاہے وہ کسی بھی جنس اور عمر سے تعلق رکھتا ہو، نہایت خود اعتمادی سے بات کر لیتی تھی۔ اب ذرا آؤ ڈرائنگ روم تک چلتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں جناب آخر ہیں کتنے پانی میں، محض تمہارا وہم ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ پھر وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے کھسک لی تھی، جبکہ وہ خود اعتمادی سے ان دونوں سے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ تھینک گاڈ اینڈ یہاں کوئی انسان ٹائپ لڑکی بھی ہے، ورنہ اب تک جن لڑکی نما گونگیوں اور گھبراہٹ کی پوٹلیوں سے ملتا رہا ہوں نا، تو فیل ہو رہا تھا جیسے یا تو ہم خود دوسری دنیا سے آئے ہیں یا یہ لوگ مریخ کے ہیں۔ آبش کے جاتے ہی اس نے سامنے بیٹھے رامش کا خیال کیے بغیر عین العارفین سے سرگوشی کیسے انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ آبش کے علاوہ وہ 3 لڑکیوں سے ملے جنہوں نے گزرے دنوں میں سلام دعا کے بعد تیسری کوئی بات پوچھی بھی تو کچھ لانے کچھ چاہیے کے حوالے سے پوچھی تھی، جبکہ وہ 10 سے 15 منٹ میں نہ صرف ان کا بلکہ اپنے ساتھ باقی تینوں کا بھی بایو ڈیٹا بتا گئی تھی، وہ بھی بغیر ڈرے جھجکے، ایک دم نارمل لب و لہجے میں۔ ڈری لڑکیوں میں اس کی خود اعتمادی قابل ستائش اور حیران کن تھی۔ اسی کے ذریعے پتہ چلا تھا انہیں کہ رامش سروت سے اور موسیٰ تابش سے انگیجڈ ہے، اسی لیے اس نے تبصرہ کرنے کے بعد رامش سے کوئی بات کرنے کے لیے اسے مبارکباد ہی دے ڈالی۔ تھینکس، ہماری منگنی تو بچپن کی ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، اعتراض کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ سچائی سے بولا۔ کہیں آپ محبت کے مسافر تو نہیں ہیں؟ عین العارفین کے شوخ جملے پر اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکان سج گئی۔ یس یو آر رائٹ، بٹ آپ اتنی جلدی سے اس بات تک پہنچ گئے، کہیں آپ بھی تو؟ ارے نہیں، اور میری تو کوئی بچپن کی منگیتر بھی نہیں، کہا لگا کر کہا۔ رامش بھی ہنس پڑا۔ تابش جبھی کھانا لگ جانے کی نوید لیے چلی آئی اور لوگ اٹھ کر ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سجا کھانا دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا۔ کھانا یہاں بھی بے حد ذائقے دار تھا، ان دونوں نے ہی ڈٹ کے کھایا۔ مومنہ نے حلوہ بھی بہت مزیدار بنایا تھا، جسے اس نے پہلی دفعہ کھانے کے باوجود کافی شوق سے کھایا۔ بھائی مرتقوہ، ہم آج آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، آپ کو ہمیں میزبانی کے مزید مواقع دینے ہوں گے۔ آبش بہت اپنائیت سے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، آج تم دونوں یہیں رک جاؤ، ہم دوبارہ آ جائیں گے پھپھو، ابھی کپڑے، ہمارا سارا سامان دادا ابو کے ہاں رکھا ہوا ہے، سامان کی فکر نہ کرو، جس چیز کی ضرورت ہو کہہ دینا اور کل میں جا کر سارا سامان لے آؤں گا۔ رامش نے بھی خلوص دکھایا تھا۔ سامان کا مسئلہ نہیں ہے یار، مگر کپڑے وغیرہ تو کل تک آ جائیں گے، اور مجھے نائٹ ڈریس کے بغیر نیند نہیں آتی، اس لیے ابھی تو ہمیں جانے دیں، ابھی ہم یہاں ہیں اور یہاں رکنے بھی ضرور آئیں گے۔ اس نے معذرت کر لی، کیونکہ اس نے سچ ہی کہا تھا کہ اسے نائٹ ڈریس کے بغیر اور نئی جگہ پر نیند نہیں آتی تھی۔ 2-3 دنوں میں وہ کچھ سیٹ ہونے لگا تھا، اب یہاں رک جاتا تو آج کی نیند کا تو بیڑا گرک ہی ہو جانا تھا۔ یار پھپھو اتنا کہہ رہی ہیں تو رک جاؤ، اور نائٹ ڈریس کے علاوہ بھی کچھ منگوانا ہے تو کہو، میں لے آتا ہوں، اب گھر اتنی بھی دور نہیں ہے، 20 منٹ کا ہی تو راستہ ہے۔ موسیٰ کی مداخلت اسے سخت بری لگی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں کہ وہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔
رفت بھائی کے ساتھ جانے کو پر تول ہی رہی تھی، مگر آبش نے اسے بھی روک کر ہی دم لیا تھا، جبکہ وہ آج ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ کم گو سادہ سی لڑکی اتنے لوگوں کے سامنے آبش سے کچھ کہہ نہیں سکی۔ عین العارفین نے نگاہ اٹھائی جو ان دونوں پہ ٹہر گئی۔ رفت آبش کے مقابلے میں زیادہ حسین اور تیکھے نین نقوش کی مالک تھی، کم تو آبش بھی نہیں تھی، اور اس کے چہرے پر پھیلی خود اعتمادی اسے رفت سے ممتاز بھی کرتی تھی، لیکن رفت میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ نگاہ اٹھے تو پلٹ نہ بھول جائے۔ اس کے چہرے پر معصومیت، سادگی، بھول پن اور پاکیزگی ایک ساتھ جلوہ گر تھی، اور وہ اس کی نگاہوں سے بے حد کنفیوز ہو گئی تھی۔ نگاہ اٹھائی تھی اور اسی وقت مرتقوہ نے بھی اسی طرف دیکھا تھا، اور یہ ڈری جھجکی لڑکی جسے اس نے اب تک غور سے ہی نہیں دیکھا تھا، اس کی نگاہ بھی ٹھٹک گئی۔ یلو پرنٹڈ لون کے سوٹ میں دوپٹے کو سر پر اوڑھے، دوپٹے کے حالے میں جگمگاتا روشن چہرہ، سرخی مائل رنگت جو نہ جانے کیوں دہکتی ہوئی لگی تھی، کٹاؤ دار سرخی مائل ہونٹ، ستواں لمبی ناک، بڑی بڑی کشادہ سیاہ آنکھیں اور ان پر پہرا دیتی سیاہ پلکیں جو اس وقت لرز رہی تھیں۔ عین العارفین تو کب کا نگاہ ہٹا کر موسیٰ کی طرف گھوم گیا تھا، جبکہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ مبہوت سا کھڑا تھا۔ اس نے دنیا گھومی تھی، ہزاروں لڑکیوں سے ملاقات ہوئی، کئی سے تو دوستی تک تھی، حسن اس کی کمزوری تھا، مگر اس طرح نگاہ ساکت پہلی ہی مرتبہ ہوئی تھی۔ موسیٰ نے جاتے ہوئے اسے پکارا تو وہ ٹرانس کسی کیفیت سے نکلتا اسے سامان جو لے کر آنا تھا اس کی تفصیل بتانے لگا، اور موسیٰ سب کو خدا حافظ کہتا نکلتا چلا گیا، اور تابش کو لگا تھا کہ روشنیاں سمٹ گئی ہوں۔ ایک اس کے وجود کے ہونے سے سب کچھ کتنا روشن روشن اور بھلا سا لگ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی دل اداس ہوتا، دوبارہ اس سے ملنے کی آس جگاتا، یکدم خود ہی مسکرا دیا۔ قسم سے یار، نیری مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ اچھا تو پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ اس کے بن کہے ہی اس کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگا، جسٹ فارمیلٹی، کیونکہ اب اتنا بے حس اور سنگ دل بھی نہیں ہوں کہ کسی کو روتے دیکھ تسلی بھی نہ دے سکوں، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کسی سے میرا خونی تعلق بھی ہو، اور میں نے فی الحال مصیبت اس کمرے کو کہا ہے۔ کروٹیں بدل بدل کر بدن دکھنے لگا ہے، مگر نیند کو نہ آنا ہے اور نہ ہی آئے گی۔ وہ بستر سے ہی اٹھ کے کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی، کمرے میں ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ وہی تو میں خود حیران تھا کہ مرتقوہ ہاشمی اور یوں اپنائیت سے پیش آئے۔ اس نے بیڈ کے سرانے سے ٹیک لگاتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی سگریٹ کے پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالی اور لائٹر سے سلگا کر لبوں کے درمیان پھنسا کے کش لگایا تھا۔ ویسے عین دھیرے دھیرے ان سب سے مجھے کچھ اپنائیت فیل ہو رہی ہے۔ ان سب کو ڈیڈی کی کتنی فکر ہے، انہیں کتنا مس کرتے ہیں یار، کتنے ہی بیٹے شادی کے بعد الگ گھر بسا لیتے ہیں، مگر اتنی دوری، بیگانگی چے معنی بارد۔ ہاں، اور یہ آنٹی کی وجہ سے ہے۔ آنٹی نے انکل سے پسند کی شادی کی اور ان پر محبت سے اپنے سٹیٹس سے حاکم بن گئی، اور انکل کی بھی غلطی ہے۔ وہ اگر چاہتے آنٹی کی غلط بات، غلط رویے کو غلط کہتے تو شاید نہ وہ اپنوں سے اتنا دور ہوتے اور نہ ہی ان کے اپنے ان کی کمی کے احساس میں مبتلا ہوتے۔ مرد میں اگر پاور ہو تو وہ پاورفل سے پاورفل عورت کو اپنی پاور سے زیر پار کر سکتا ہے، لیکن انکل خود زیر بار ہو گئے، اس لیے ساری سچویشن تمہارے سامنے ہے۔ وہ دھوئیں کے مرگولے چھوڑتا رائے ظاہر کر رہا تھا۔ یس یو آر رائٹ۔ وہ اس کی طرف پلٹا اور اسی کی مانند اس نے بھی سگریٹ سلگائی، فضا میں دھوئیں کو آزاد کیا اور بات آگے بڑھائی۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں کم از کم موم کی طرح کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ہاں، ارادہ تو میرا بھی یہی ہے۔ اور کیا کوئی لڑکی ہے تیری نظر میں؟ اس سے پوچھا، جبکہ خود اسے یکدم ہی آبش کا خیال آیا تھا، نہ جانے کیوں۔ فی الحال تو نہیں ہے، اور تجھے نیند آ رہی ہے تو سو جا۔ ہاں، تیرا تو لگتا ہے رت جگہ منانے کا بھرپور منصوبہ ہے، اور پھر صبح سوتا پڑا رہے گا اور مجھے بوریت۔ تو چلا جانا جہاں دل کرے، اور ویسے بھی صبح سنڈے ہے، رامیش گھر پر ہی ہوگا۔ وہ رات بھر میسیجز اور ایف ایم پر مصروف رہا۔ صبح کے وقت آنکھ لگی۔ عین العارفین 9 بجے اٹھا، فریش ہو کر روم سے نکل آیا۔ اتوار کی وجہ سے سبھی لیٹ اٹھے اور اب ناشتے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر عین العارفین کیمرہ لے کر رامیش کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکل گیا، کیونکہ وہ آیا تھا تو ہر ایک جگہ دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ مرتقوہ کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اسے سوتا چھوڑ کر اکیلے چل پڑا۔ ظہر کی اذانوں پر وہ اٹھا، فریش ہو کے باہر آ گیا۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ آبش نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔
جوس ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہے اور یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اماں اور آپی بازار گئی ہیں بھائی رامش کے ساتھ گھومنے، جبکہ بابا نماز کے لیے گئے ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی اور وہ وہیں ڈائننگ ہال میں کرسی گھسیٹ کر اس پہ بیٹھ گیا اور جوس بناتی ہوئی آبش سے بات کرنے لگا۔ آپ یہ جوس پئیں، میں ذرا کپڑے دھو لوں، مشین لگائی ہے اور بارش کے بھی آثار لگ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ کم از کم آج بارش نہ ہو ورنہ ساری محنت ہی غارت ہو جائے گی۔ جوس کا جگ اس کے سامنے رکھ کر وہ بولی تھی، آپ کو بارش کیسی لگتی ہے؟ سخت بری، اتنی گندگی ہو جاتی ہے کہ حد نہیں۔ مجھے بری تو نہیں لگتی، لیکن بارش میں بھیگنے کا بھی شوق نہیں ہے۔ اس کے برا سمو بنا کر کہنے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہاں سے نکل گئی کہ اسے کپڑوں کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اس نے 2 گلاس جوس کے پیے اور گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی آزادی سے اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگا لی اور کش لگاتا ہوا موبائل پر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے فیل ہوا جیسے کہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اٹھا اور لان کی طرف نکل آیا، مگر وہ چوکھٹ پر ہی رک گیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ پلٹا کہ اس کی نگاہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر رفت بارش میں بھیگ رہی تھی۔ گلابی لان کا سوٹ اس کے بدن سے بری طرح چپک چکا تھا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز کچھ اس طرح سے عیاں تھے کہ آزاد ملک میں برس رہنے اور کھلے نظارے دیکھ لینے والا مرتقوہ ہاشمی کا بھی ذہن اور دل میں قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ اس کا بھیگا سراپا قیامت ہی تو لگ رہا تھا۔ سبھی چہرے پر پھسلتی بارش کی بوندیں، اس کا چاندنی سے دھلا وجود مزید نکھر گیا تھا۔ سیاہ زلفیں کمر سے نیچے تک پھیلی بوند بوند پانی ٹپکا رہی تھی۔ وہ جو اپنے آپ میں مگن بارش کی دیوانی بالکل اس میں ڈوبی سرمستی کے عالم میں بھیگ رہی تھی، کچھ عجیب سے احساس کے ساتھ مڑ کر دیکھا، جب تک وہ بھی بے سوچے سمجھے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اس کو اتنا قریب اپنے عین سامنے پا کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کاندھے پہ پڑی بے پرواہی سے پڑے آنچل کو کھینچ کر اپنے وجود ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کر ڈالی۔ اسے اس کے آنے کی کہاں امید تھی؟ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ہے مگر سو رہا ہے، اور اتنے دن میں اسے یہ تو پتہ ہی چل گیا تھا کہ وہ اب 3-4 بجے ہی اٹھے گا، اور بارش دیکھ تو اسے کچھ سوچتا ہی کب تھا۔ وہ تو بارش کے آثار دیکھ کر ہی لان میں چائے کا مگ لے کر پہنچ گئی تھی، اور بارش شروع ہوتے ہی تو وہ خود کو بھول جاتی تھی، اور اگر کسی کو یاد رکھتی وہ بری طرح نروس شرمندگی کے حصار میں لپٹی لب کچل رہی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں ہاتھ بڑھایا اور سیاہ گھنی پلکوں پر اٹکی پانی کی بوندیں پوروں پر چن لیں۔ وہ جو پہلے ہی کانپ رہی تھی، اس کی اتنی جسارت پر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی کلائی تھام گیا اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر اپنے مقابل کیا۔ مرتضو لب کپ کپائے، بے بسی پر آنسو گرنے لگے جو بارش کی بوندوں سنگ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بری طرح پیچھے دھکیلا، ایسی امید نہ تھی، قدم لڑکھڑا گئے اور وہ تقریباً اندھا دھند بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، اور اس کا فسوں بھی جیسے بکھر گیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ ذہن و دل کے قابو میں آتے ہی وہ خود پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ او میرے خدا، شکر ہے تیرا کہ کچھ غلط نہیں ہو گیا۔ اس نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے شکر ادا کیا تھا۔ رفت دوڑ کر آبش کے کمرے میں آ گئی تھی، دروازے کے چٹکنی لگائی اور اس کی پشت سے ٹیک لگا کر زاروں زار رونے لگی۔ ان لمحوں کا سوچتے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، اس کے پورے وجود پر لرزہ ستاری تھا۔ آبش واش روم سے نکلی تو اس کو یوں دروازے سے ٹیک لگائے سسکتے دیکھ کر وہ اس تک آ گئی۔ وہ پہلے پہل تو اس کو بھی دیکھ کر ڈر گئی۔ رفت، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ اسے آبش کے روم میں ہونے کی توقع نہیں تھی، اور وہ اس کے کاندھے سے آ لگی۔ اس کو بری طرح بلکتے دیکھ اسے تشویش ہونے لگی۔ بتاؤ نا، بات کیا ہے؟ وہ ابھی میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا مرتقوہ ہاشمی منجمد ہو گیا تھا۔ وہ رونے کی آواز پر وہاں ٹھہرا تھا۔ اس کے ساتھ آبش کا بھی دل بند ہونے لگا تھا۔ پلیز کچھ تو کہو رفت، ورنہ میری خوف سے جان نکل جائے گی۔ میں ڈر گئی تھی ابھی۔ ڈر گئی تھی؟ لیکن کس سے؟ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اس طرح روتے ہوئے آبش نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
میں بارش میں بھیگ رہی تھی، بجلی کڑکنے کی آواز پر میں ڈر گئی۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی کہ اس کے ڈر سے واقف تھی کہ اسے بارش میں بھیگنے کا دیوانگی کی حد تک شوق ہے، لیکن وہ بادلوں کے گرجنے، بجلی کے کڑکنے سے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی اور بات نہیں ہے۔ وہاں میں بالکل اکیلی تھی، ایک دم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ تم تو جانتی ہو نا بجو یا اماں؟ ہاں، اور اٹھو، جا کر چینج کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ سکون محسوس کرتا کہ اس نے کچھ کہا نہیں، کمرے میں آ گیا، مگر وہ اس سب سے بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ رات تک اسے شدید قسم کے بخار نے آ لیا تھا اور وہ ضد کر کے اسی حالت میں اپنے گھر چلی گئی۔ 2 دن وہ پھپھو کے ہی گھر رہا اور آج اس کا واپسی کا ارادہ تھا کہ مصطفیٰ ہاشمی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے جانے کا مجبوراً ارادہ ہی کینسل کر دیا اور دادا کے ہاں آ گیا۔ مصطفیٰ ہاشمی مرنے سے پہلے بیٹے سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ اس خواہش کے پیش نظر اس نے باپ کو اطلاع کر دی۔ رمشا کسی کانفرنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھیں، اس لیے وہ اگلے ہی دن وہاں پہنچ گئے۔ ایک ہی جگہ رہتے ہوئے بھی اس کا دوبارہ اس سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ صرف اس کی وجہ سے اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی اور اس کی طبیعت کی وجہ سے کسی نے اسے مجبور بھی نہیں کیا، اور اس نے فرار حاصل کرنے پر اس کی شرمندگی بڑھ گئی تھی۔ معافی مانگ لیتا تو شرمندگی ختم نہ بھی ہوتی، کم از کم ہی ہو جاتی۔ مرتضیٰ، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، تو نے جیسے چاہی زندگی گزاری اور ہم تیری خوشی میں خوش ہو گئے، مگر تو مرتے ہوئے باپ کی ایک بات مان لے۔ آپ حکم کیجیے ابا جان۔ انہوں نے فرما برداری دکھائی۔ حکم نہیں، التجا ہے بیٹا۔ تو ہم سب سے کٹ گیا، ہمارا خون، ہمارا جگر گوشہ ہو کر بھی تو اور تیری اولاد ہم سے دور رہی، اور میں نہیں چاہتا کہ تو اور تیری اولاد ہمارے خاندان سے یوں ہی کٹی رہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رشتے جو کمزور ہو گئے ہیں ان کو مضبوط کر دیا جائے۔ تو اگر مناسب سمجھے تو اپنے بیٹے کی شادی مجتبیٰ کی بیٹی سے کر دے۔ نئے رشتے بنیں گے تو پرانے بھی جڑ جائیں گے۔ مرتضیٰ ہاشمی نے باپ کو دیکھا، وہ کتنے پس مردہ نڈھال سے لگے۔ ابا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے صرف 10 منٹ دیجیے تاکہ میں مرتقوہ کی مرضی معلوم کر لوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جوان اولاد سے زبردستی۔ ٹھیک ہے، تم مرتقوہ سے بات کر، اور یہ میرا فیصلہ نہیں، خواہش ہے، اس لیے تم دونوں باپ بیٹوں سے ہی، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مصطفیٰ ہاشمی کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ ان کے روم سے نکل کر گیسٹ روم تک آئے۔ مرتقوہ، ابا جان چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی بھائی مجتبیٰ کی بیٹی سے ہو جائے۔ انہوں نے بغیر تمہید باندھے اصل بات کہی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں ڈیڈی؟ مرتقوہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ بھائی مرتضیٰ کی چھوٹی بیٹی رفت کی۔ ثروت تو مومنہ کے رامش کی بچپن کی منگ ہے، یعنی وہ کسی بات سے انجان نہیں تھے۔ پاپا، اگر مناسب لگتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، مجھے اس رشتے سے انکار نہیں ہے، اور تمہارے راضی ہو جانے پر بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے باپ کی کوئی خواہش تو پوری کر سکنے کے قابل ہوں۔ ان کے لہجے اور انداز میں انجانی سی خوشی سمٹ آئی۔ موم سے خود آپ کو بات کرنی ہوگی، کیونکہ مجھے آپ دونوں ہی کی خوشی کا خیال ہے، اور جس طرح موم یہاں کے لوگوں کے ذکر سے ہی چڑتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سب کے لیے راضی ہوں گی۔ اس نے صاف گوئی کی انتہا کر دی۔ تم راضی ہو تو رمشا کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں، تمہیں کسی قسم کا اعتراض ہے تو صاف کہو۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو۔ مجھے شادی آپ لوگوں ہی کی پسند سے کرنی ہے، اس لیے میری طرف سے تو اقرار ہے، مگر رشتہ طے کرنے سے قبل موم سے ضرور پوچھ لیں، موم سے ضرور بات کر لیں۔ وہ بیٹے سے بات کر کے مطمئن ہو گئے اور رمشا کو کال کی، اور وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئیں۔ مرتضیٰ، ہرگز میں ایسا نہیں چاہوں گی، اور ذرا میری مرتقوہ سے بات کروائیے۔ یہ آؤٹنگ کے نام پر کیا لڑکیاں پسند کرنے نکلا ہے؟ بحث کرنے کی بجائے سیل فون بیٹے کی طرف بڑھا دیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں مرتقوہ؟ تمہاری شادی میں نائلہ سے طے کر چکی ہوں۔ تم باپ بیٹے ان فضول لوگوں کی باتوں میں آنے کی بجائے ابھی فوراً گھر کے لیے نکلو۔ میں آج واپس آ رہی ہوں، سن رہے ہو نا میری بات؟ ماں کا سخت لہجہ اس کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہا تھا۔ جی موم، اور آپ نہیں چاہتی تو میں ڈیڈی کو انکار کر دوں گا، لیکن میں نائلہ سے شادی کرنے والا نہیں ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ نائلہ میں کیا برائی ہے؟ ان کے ابرو چڑھ گئے۔ وہ ماں کی کمزوری جانتا تھا۔ موم، یہی تو کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور آپ سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ایک سادہ سی گھریلو لڑکی سے شادی کروں گا، نہ کہ کسی ڈکٹیٹر سے۔ ڈیڈی کی طرح میں محکوموں والی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ڈیڈی کی بھتیجی کے لیے ہاں کہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کسی کی چالوں میں آ گیا۔ میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور یہ میرا حق ہے۔
जिस तरह आपको एक मिडिल क्लास शख्स ने हाकमियत के दर्जे पर फाइज किया, मैं भी आपके ही नक्शे कदम पर चलना चाहूँगा और यकीनन आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। उसकी बातों से मुर्तज़ा हाशमी हर्ट हो रहे थे, जबकि वो बेटे की सोच से किसी हद तक वाकिफ़ ही थी कि उन्होंने हाकमियत के रंग उन्हीं से तो चुराए थे। ओके माय डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कोई मिडिल क्लास लड़की ढूंढ लूँगी, बट उस घर की लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी, अंडरस्टैंड? वो माँ का इत्मीनान साफ महसूस कर सकता था। मॉम, तो फिर इस लड़की में क्या बुराई है? डैडी को उनके बाबा की ख्वाहिश पूरी कर लेने दीजिए। नो वे मुर्तकवा, जिस घर से मैंने फासला बनाए अब उसी घर में बेटे की बारात लेके आऊँ? माई फुट। ओह प्लीज़ मॉम, समझने की कोशिश कीजिए। समझने की तुम्हें ज़रूरत है और तुम मेरी बात खामोशी से मान क्यों नहीं लेते? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं आपकी बात मानना चाहता हूँ, बट डैडी को भी तो उदास नहीं कर सकता ना। डैडी ने मुझ पर भरोसा करके ही दादा जान को मस्बत इशारा दिया। अब उनकी कितनी इंसल्ट होगी। और मॉम, ये एक और मौका है जब आप इन लोगों पर अपनी बड़ाई साबित कर सकती हैं। क्या मतलब है? मॉम, एक गरीब लड़की को बहू बनाकर आप उन सब की नज़रों में ऊंची हो जाएंगी और मीडिया पर भी कवरेज कर सकती हैं। वो माँ की कमज़ोरी जानता था, बेटे की बात दिल को लगी। ओके, और तुम मुर्तज़ा को फ़ोन दो। उसने इतना बड़ा मैदान इतनी आसानी से मार लिया कि मुर्तज़ा हाशमी और ऐनुल आरिफीन तो दंग ही रह गए। बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि वो निकाह की बात करेंगे। ओके, तुम हाँ कर दो और मैं अपने मुर्तकबा की दुल्हन के लिए यहाँ से जो मुनासिब लगता है लेकर कल ही वहाँ के लिए निकलती हूँ। और आप ये याद रखिएगा मुस्तफ़ा कि मैं निकाह के बाद ठहरूंगी नहीं और साथ ही रुखसती भी होगी और बाकी रस्में मैं रिमशा विलास में बड़ी धूमधाम से अदा करूँगी, ये याद रखना। उन्होंने बात मुकम्मल करके फ़ोन रख दिया। थैंक्स मुर्तकवा, वरना रिमशा ने तो हंगामा ही खड़ा कर देना था। वो बेटे को प्यार से देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि मॉम मान जाएंगी, इसीलिए मैंने हाँ कही, क्योंकि उस लड़की में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसकी खातिर अपनी मॉम को नाराज़ नहीं कर सकता था। मगर मैंने जो फ़ोन पर कहा उसमें सच्चाई थी और वही सब मैं मॉम से पहले भी कह चुका हूँ। वो मेरी सोच से वाकिफ़ है और आप भी अगर मुझसे ज़्यादा उम्मीदें बांध रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं शादी के बाद भी यहाँ दौड़े दौड़े आने का प्रोग्राम नहीं रखता और आपकी अजीब ज़िंदगी देखकर ही मैंने फ़ैसला किया है कि मैं एक आम सादा सी लड़की से शादी करूँगा। और आप इतने तो समझदार होंगे ही कि इसके बाद अंदाज़ा कर सकें कि आपकी भतीजी की मेरी निगाह में कितनी वैल्यू होगी। वो बाप को हैरतों और परेशानियों को नज़रअंदाज करता इत्मीनान से वहाँ से पलट गया कि डोंट वरी अंकल, यहाँ आकर मैंने मुर्तकवा का बहुत प्यारा रूप देखा है। उसके बाद हम उससे अच्छाई की ज़्यादा नहीं तो 75% उम्मीद कर ही सकते हैं। इसलिए आप इत्मीनान से शादी के मामला तय कर लें, जो होगा अच्छा ही होगा। उसने आगे बढ़कर तसल्ली भरे अंदाज में मुर्तज़ा हाशमी के कंधे पे हाथ रखा और वो आई होप सो कहते रूम से निकल गए। वो जल्दी से दीवार की आड़ में हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा अंदर से आई आवाज़ों पर ठिठक गए थे। ये सब क्या है मुर्तकवा? मैं तो समझा कि शायद तू उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गया, मोहब्बत कर बैठा है। और शट अप एन, मोहब्बत जैसी फजूल चीज़ें किताबों में ही भली लगती हैं और माना कि वो खूबसूरत है, बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सोचूं, शादी की प्लानिंग करने लगूं। शादी मुझे करनी है, वो भी मिडिल क्लास लड़की से। इस शादी से अगर डैडी या इनके रिश्तों को खुशी मिलती है तो ठीक, मेरे दिल में कोई जज्बा या कोई उमंग नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसको देखा है, वो इस काबिल है कि मेरी लाइफ पार्टनर बन सके, क्योंकि मैंने कभी बदसूरत चीज़ें अपने रूम में नहीं सजाईं। उसका घमंड लहजे में बोलने लगा। वो एक जीती जागती लड़की है मुर्तकवा, कोई शो पीस, आई नो, लेकिन मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो हुस्न खूबसूरती से माला माल हो, जो मेरे इशारों पर चल सके, और ये सब उस लड़की में मौजूद है। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि खुद को डैडी की खुशी पर कुर्बान कर दूँ। ये समझ ले कि एक तीर से 2 निशाने लगा रहा हूँ। लड़की भी देसी मिल रही है जैसी चाहता हूँ और डैडी भी खुश, और तो और मॉम भी राज़ी, और मुझे क्या चाहिए। ऐनुल आरिफीन उसको तासुब से देख के रह गया कि उसे कुछ कहना या समझाना फजूल ही होता, जबकि वो उसको देख छत फाड़ कहा लगा गया। तू तो ऐसे मायूसी का शिकार हो रहा है जैसे मेरी महबूबा है। शट अप मुर्तकवा। और सोचा है तेरी सारी गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा? वो तब कर पूछने लगा। क्या होगा? कुछ नहीं यार, डैडी के हालात तो तू जानता ही है। मॉम को दिन भर की रिपोर्ट ऐसे देनी पड़ती थी जैसे वो उनके नौकर हों, और मॉम डैडी का बिला नागा सेल फोन चेक करती थी, और मैं इस सबसे बेफिक्र ज़िंदगी गुजारूंगा। मेरी बीवी को ना मेरा मोबाइल चेक करने की इजाज़त होगी, ना ही आने जाने की फ़िक्र में हलकान होने की।
بس کہیں بھی آؤں جاؤں اس کی بلا سے۔ سچ مجھے تو کہیں پڑھا ہوا ایک شعر شدت سے یاد آ رہا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے ذہن پہ زور ڈالا اور شعر پڑھنے لگا۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہا کی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے شعر پڑھا اور مزید بولنے ہی لگا، یعنی کہ جناب گھر میں بھی سکون اور گھر سے باہر بھی۔ اب عین العارفین بھی ہنسنے لگا، اور آپ کی زوجہ محترمہ خود اس شعر کی عملی تفسیر بن جائیں گی۔ وہ کہیں بھی گیا تو لوٹا میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہٹ جائے گی۔ شعر کے مکمل ہونے تک دونوں کے کمرے میں کہے گونج اٹھے اور باہر کھڑی لڑکی کے دل و دماغ میں سناٹے سے اترتے چلے گئے کہ کھڑا ہونا دشوار لگنے لگا۔ وہ دیوار کا سہارا لیے ہلکے ہلکے لرز رہی تھی، آنسوں کی قطار سی لگ گئی تھی، اور وہ وہیں جمی کھڑی تھی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ 2 دن بعد رمشا ہاشمی چلی آئیں۔ وہ صبح 11 بجے پہنچی تھی۔ مصطفیٰ ہاشمی کی طبیعت پہلے سے بھی خراب تھی، اور ان کے آتے ہی شام ہی کو بڑی سادگی سے رفت کا مرتقوہ ہاشمی سے نکاح ہو گیا۔ وہ رشتے کے لیے چاہے کسی بھی سوچ کے ساتھ راضی ہوئی ہوں، مگر ارجنٹ بھی اپنی بہو کے لیے شہر کے بہترین ڈیزائنر سے سبز اور ریڈ اسٹائلش شرارہ اور اس کی میچنگ کی ہر ایک چیز لے کے آئی تھی۔ اور ہمیشہ سادہ رہنے والی رفت، جس کا حسن سادگی میں بھی چمکتا تھا، آنکھوں کو کھیرا کرنے لگتا تھا، مہنگے ترین شرارہ اور لائٹ سے میک اپ میں اس کی دلکشی اتنی بڑھی تھی کہ مرتقوہ ہاشمی کی نگاہ جو اٹھی تو وہ پلٹنے سے ہی انکاری ہو گئی، اور وہ بھی ماں کا حامی بن گیا۔ اور پھر اگلے چند گھنٹوں میں ہی وہ سب واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئے کہ وہ تو سارا پلان پہلے سے ترتیب دے چکی تھی۔ میں شام تک رمشا ولا پہنچ گئے۔ رفت کافی ڈری جھجکی سی تھی۔ سفر کی وجہ سے رمشا نے شرارہ کی جگہ اسے آتشی اسٹائلش سوٹ پہننے کو ثروت کے ہاتھ بھیجا تھا، اور یہ رنگ اس کی خوبصورت رنگت پر خوب اپنی بہار دکھانے میں کامیاب رہا۔ رشیدہ، چھوٹی بیگم صاحبہ کو فی الحال گیسٹ روم میں لے جاؤ، یہ کچھ دیر آرام کریں گی، اور تھوڑی دیر میں بیوٹیشین آ جائے تو تم اپنی تیاری سے فارغ ہو جانا۔ رشیدہ پھر تمہیں مرتقوہ کے روم میں چھوڑ دے گی۔ اب میں آرام کروں گی، کافی تھک گئی ہوں۔ رمشا نے ملازمہ اور بہو کو ایک ساتھ ہی ہدایات جاری کرتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی، اور وہ ایک نظر اس خوبصورت گھبرائی ہوئی لڑکی پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جو بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ موم کا بھی جواب نہیں، ہر ایک چیز پرفیکٹ ہے۔ اس نے سجے پھولوں سے سجے مہکتے روم پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور چینج کرنے چلا گیا۔ اف، نوشے میاں سے انتظار نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد عین العارفین چلا آیا اور مزے سے اسے چھیڑا، شٹ اپ یار، اور موم کو بیوٹیشین کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی دیر میں پہلا اعتراض کیا تھا۔ تمہیں نہیں پسند تو منع کر دو، اور سچ بھابھی صاحبہ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، تم جا کے رشیدہ سے کہہ دو۔ کیا کہ وہ بھابھی کو چھوڑ جائے یہاں تمہارے کمرے میں؟ ہاں، جب سب جانتا ہے تو فضول بکواس کا مطلب؟ تم کچھ زیادہ ہی بےتابی نہیں دکھا رہے، اور منہ دکھائی میں کچھ دینے کو ہے یا خالی ہاتھ؟ شٹ اپ، موم کے ہوتے ہوئے کہیں کوئی کمی ہو سکتی ہے بلا؟ اس نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈائمنڈ سیٹ اسے دکھایا تھا جو رمشا ہاشمی نے رفت کو دینے کے لیے اسے دیا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اب جانا یار، وہ بیوٹیشین فضول میں لیپا پوتی کر دے گی، اور مجھے مصنوعی نہیں فطری حسن پسند ہے۔ وہ اسے گھورتا کمرے سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے بھی شرارت کرنا نہیں بھولا تھا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اجلا عروسی میں بیوی نہیں شوہر انتظار کی گھڑیاں گن رہا ہے۔ اس کی شرارت پر وہ مسکرایا تھا، مگر جیسے ہی اس کی بات کی گہرائی جانچی تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنی انا کے چاند کو ڈھلنے کیسے دے سکتا تھا؟ اور پھر بے مقصد ٹیرس پر ٹہلتا سگریٹ پھونکتا رہا تھا، اور پورا 1 گھنٹہ ضائع کر کے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ کے سرانے سے ٹیک لگائے سوتی رفت کو دیکھ کر جہاں نگاہ اس کے معصوم سادہ حسن پہ ٹھہری تھی کہ وہ سرخ شرارے میں محض نیچرل میک اپ کیے لائٹ سی جیولری پہنے ہوئے تھی، وہیں اسے غصے نے آ لیا کہ وہ محض 1 گھنٹہ اس کا انتظار نہ کر سکی اور سو گئی۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکا، ان سے ٹکرا کر پرفیوم کی بوتلیں ارتعاش کا شکار ہو گئی تھیں۔ شور کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کو دیکھ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا بیڈ کی بائیں طرف جا کر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا تو اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، ہتھیلیاں بھی گیلی پڑتی جا رہی تھیں۔ اس نے کنکھیوں سے اس کی کیفیات جانچتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اچھی لگ رہی ہو، سرخ رنگ تم پہ کافی جچ رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہو، جس کی خوبصورتی نرماہٹ محسوس کرنے کا حق رکھتا ہوں۔
وہ سیدھا ہوتا ہوا انگلی کی مدد سے اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے اونچا کیا۔ اس کی پلکوں پر حیا اور شرم کی دبیج تہ جمی تھی۔ پلکیں لرزا رہی تھیں۔ اس کی لرزش، پلکوں کا رقص، چہرے پر بکھری حیا کی لالی، کٹاؤ دار لبوں کی تھرتھراہٹ اس نے بڑی مالکانہ نگاہوں سے دیکھی۔ انگلی نے تھوڑی سے لبوں تک کا سفر کیا تھا اور اس نے ہلکے سے دباؤ سے سرخ انگارہ جیسی لپسٹک اس کے ہونٹوں سے اپنی انگلیوں کی پوروں پر چرا لی تھی۔ وہ جو اس کی نگاہوں کی بےتابی سے سمٹے جا رہی تھی، اس کا لمس پا کر قدرے پیچھے ہوئی تھی، اور اس کی اس حرکت سے وہ کافی محظوظ ہوا تھا۔ ہاتھ تھامتے ہوئے لبوں تک لے جا کر بڑے والہانہ انداز میں بولا، نہیں وہ بے حجاب، وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شدت سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ اس نے جیسے خود ہی کو سرزنش کی تھی، کیونکہ اس نے تو اب تک نگاہ اٹھا کر بھی اسے دیکھ پانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ یار ایک دفعہ تو نگاہ اٹھا کے دیکھ لو، مانا کہ تم ملکوتی حسن کی مالک ہو، مگر اب میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، اس نے فرمائش کی تھی۔ اس نے جیسے پورا کرنے کو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر دوسرے ہی پلکیں عارضوں کو سجدہ کرنے لگی تھیں اور وہ زیر لب مسکراتا اس کی جیولری اتارنے لگا۔ وہ جس کیفیت سے گزر رہی تھی وہ اس کے چہرے پر رقم تھی۔ اس نے جیولری اتار کر ڈائمنڈ نیکلس اس کے گلے میں سجا دیا۔ اس کی خوبصورتی اب بڑی ہے، تمہارے وجود سے سج کر اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس کی سانسیں اس کے وجود سے اٹھتی مہک رفت کی سانسوں کو بوجھل کرنے لگی تھیں۔ وہ اگر اس دن ان کی باتیں نہ سن لیتی تو آج اس کی اتنی چاہت اور پذیرائی پر فخر محسوس کرتی۔ اپنا آپ معتبر لگتا، مگر وہ تو اس احساس میں گری تھی کہ میں اگر خوبصورت نہ ہوتی تو آج یہاں اس سیج پر بھی نہ ہوتی۔ خوبرو مردانہ وجاہت کا مالک مرتقوہ ہاشمی کبھی اس کا نہ ہوتا، مگر وہ اس کا اور وہ اس کی ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش و مسرور تھا تو وہ چاہ کر بھی مسرور نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے بے سود فتح اور خوشی کے احساس میں ڈوبے پرسکون سے سوتے مرتقوہ ہاشمی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ دل میں یہ سب سوچا تھا، اور آنکھوں میں آ جانے والی نمی کو انگلی کی پوروں پر سمیٹتی فریش ہونے چلتی تھی۔ ولیمے کی تقریب ایک ہفتے بعد تھی، جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگ انوائٹ تھے۔ ولیمے کی شب آف وائٹ لانگ شرٹ اور شرارے میں بیوٹیشین کی مہارت سے کیے میک اپ کے ساتھ وہ اتنی زیادہ حسین لگ رہی تھی کہ ہر اٹھنے والی آنکھ لمحہ بھر کو ساکت ضرور ہوئی تھی۔ مرتقوہ ہاشمی کی قسمت پر لوگ رشک کر رہے تھے، اور وہ بھی تو خود کو اس کے پہلو میں کھڑا پراؤڈ فیل کر رہا تھا۔ لوگوں نے ان کی جوڑی کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے، جبکہ وہ اس سب سے نوس ہو رہی تھی۔ مرتقوہ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ ایک ہفتے میں اسے کچھ نہ کچھ تو جان ہی گیا تھا، اس لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ جسٹ اے منٹ، میں موم سے بات کر کے آتا ہوں، اس کا ہاتھ تھام کر دلاسا دیا تھا۔ موم، رفت کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم گھر چلے جائیں۔ وہ سب کھانے سے تو فارغ ہو ہی گئے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی کہ جتنی واہ سمیٹنی تھی وہ سمیٹ چکی تھی۔ اس کے میکے سے بھی تقریباً سبھی آئے تھے سوائے مصطفیٰ ہاشمی کے کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، اور وہ سب مرتضیٰ ہاشمی کی ریکویسٹ پر بھی نہیں مانے تھے اور ہوٹل میں ٹھہرے تھے کہ وہ بیٹی کے سسرال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ رمشا کا رویہ ٹھیک ہوتا تو وہ بھائی کا گھر سمجھ کر رہ لیتے۔ وہ ان سب سے ملتی مرتقوہ ہاشمی کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ تم نے تو آج میرے ہوش اڑانے کا پروگرام بنایا تھا، اب تک کیسے خود پہ کنٹرول رکھے ہوئے تھا نا، بس میں ہی جانتا ہوں۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی اسے لیے کمرے میں چلا آیا تھا، اور وہ جو اس سے یہ امید نہیں رکھے ہوئے تھی، شرم و حیا کے حصار سے ہی نہ نکلی تھی کہ اسے نیچے اتارتے ہوئے اس نے شوخ جسارت کے ساتھ بےتابی سے کہا تھا، میں چینج کر لیتی ہوں، یہ سب بہت ہیوی ہے، اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ بنبناتے لہجے میں گویا ہوئی، کیا ابھی تو میں نے غور سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا، اور کچھ کہنے کی چاہ میں محض اس کے لب پھڑپڑا کے رہ گئے۔ ٹوٹا تو ہوں مگر ابھی بکھرا نہیں ہوں فراز، میرے بدن پر جیسے شکستوں کا جال ہے۔ 3 ماہ پلک جھپکتے میں گزر گئے تھے۔ اس نے مرتقوہ کے کہنے پر اس کا ہر کام خود کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ماں کا آفس جوائن کر لیا، اسے ہر چیز وقت پر مل جاتی۔
گھر کے کاموں کے لیے ڈھیر سارے ملازم موجود تھے، اس لیے اسے کام کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور نہ ہی ضرورت۔ بس وہ کبھی کبھی مرتقوہ کے کہنے پر اس کی پسند کا کھانا بنا لیتی تھی۔ زندگی ہر لحاظ سے بہترین تھی۔ مرتضی ہاشمی اس کا خیال رکھتے تھے اور رمشا بھی ابھی تک تو روایتی ساس ثابت نہیں ہوئی۔ ان کا اپنا ہی ایک لائف سٹائل تھا۔ عین العارفین کو دیکھ جو پہلے پہل اس کو ڈر لاحق ہوا تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہمیشہ بے حد عزت سے ہی بات کرتا تھا۔ اور آبش نے بھی صحیح کہا تھا کہ اس کا وہم تھا کیونکہ وہ اس ٹائپ کا انسان تھا ہی نہیں۔ مرتقوہ کی تو پھر کچھ گرل فرینڈز تھیں مگر اس نے کبھی لڑکیوں سے راہ و رسم نہیں بڑھائے تھے۔ اس کو دیکھ تو نگاہ بے ساختگی میں ہی اٹھ جاتی تھی مگر اس نے کبھی ایسا ویسا سوچا تک نہیں تھا، اور وہ تو اس سے آبش کے لیے کہہ بھی چکا تھا اور اس نے بڑوں تک بات پہنچا دی۔ اب تو اس سے ایک احترام کا رشتہ جڑ گیا تھا۔ مرتقوہ ایک عام سا شوہر ثابت ہو رہا تھا، اور اگر اس نے وہ باتیں نہ سنی ہوتی تو وہ اس سب کو شاید فیل بھی نہ کرتی، مگر اب اسے کافی کم مائیگی کا احساس ہوتا تھا کیونکہ وہ نہ اس کا کوئی فون اٹینڈ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے دیر سے آنے پر استفسار کر سکتی تھی۔ وہ رات کے 11 بجے 12 بجے جب بھی آئے وہ کچھ پوچھ نہیں سکتی کہ وہ اب تک کہاں تھا، کیوں دیر سے آیا ہے، اور اس پر یہ کہ وہ سو بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کھانا کھا سکتی تھی۔ چاہے وہ رات گئے آنے کے بعد یہ کہہ دے کہ وہ کھانا کھا کے آیا ہے، اس کے بعد وہ کھائے یا کھائے بغیر سوئے، یہ بھی اس کی مرضی تھی۔ اسے اس سب سے کافی الجھن ہوتی تھی کہ وہ تو جیسے قید ہو کے رہ گئی تھی اور وہ ظالم سا یاد بن گیا تھا۔ اسے گھر والے بہت یاد آتے تھے۔ وہ 3 ماہ میں 2 دفعہ آئے جبکہ وہ خود ایک ہی دفعہ، وہ بھی مصطفیٰ ہاشمی کے انتقال پہ گئی تھی، اور آج وہ اتنی اداس اور پسمردہ اس لیے ہو رہی تھی کہ آج مصطفیٰ ہاشمی کا چہلم تھا۔ اس نے مرتقوہ سے جانے کی بات کی تھی، وہ راضی بھی ہو گیا تھا مگر عین ٹائم پر رمشا ہاشمی کی کال آ گئی کہ وہ آفس پہنچے، ایک اہم میٹنگ ہے اور اسے مرتقوہ اکیلے بھیج نہیں سکتا تھا، سو آفس چلا گیا تھا۔ اور وہ جب سے کتنی ہی دفعہ رو چکی تھی مگر دل کی حالت تھی کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے تھوڑی دیر قبل مرتقوہ نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ تیار ہو جائے، ایک آفیشیل پارٹی میں جانا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ پہلے بھی اس کے ساتھ اس طرح کی پارٹی اٹینڈ کر چکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، شرم و حیا، ڈر جھجک یہ سب تو بہت فطری سی چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ وہ گئی ضرور مگر مرتقوہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا، اور اس کی ہمراہی میں وہ کسی سے بھی خود اعتمادی سے بات کر لیتی کہ وہ جیسا بھی تھا اس کے لیے مضبوط سہارا اور ڈھال ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور کوئی اس کی بیوی پہ غلط نظر ڈالے یہ وہ کہاں گوارا کر سکتا تھا۔ اس کی سوچ میں سے منفی عنصر نکل جائے تو وہ ایک آئیڈیل ہمسفر تھا، مضبوط سائبان کہ جس کی چھایا میں عورت ہر ایک مشکل اور مصیبت کی طرف سے پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ پارٹی میں اپنی رضا سے نہیں بلکہ رمشا ہاشمی کے کہنے پر لے جا رہا تھا کہ وہ شوہر جیسا بھی ثابت ہو رہا ہو وہ بیٹا بہت اچھا تھا۔ وہ بہت چاہ کر بھی خود کو جانے کے لیے راضی نہ کر سکی، روتے رہنے سے آنکھیں اور سر الگ دکھ رہا تھا۔ وہ 7 بجے جب گھر لوٹا تو اسے بستر پہ دیکھ کر تشویش ہوئی۔ وہ سو نہیں رہی تھی، یوں ہی کسل مندی سے پڑی تھی۔ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھ بستر سے اتر آئی تھی، اور اس کی سوجی متورم آنکھوں کو دیکھنے وجہ جاننے کے باوجود بھی وہ بولا تو کیا، میں نے فون کر کے کچھ بکواس کی تھی؟ وہ اس سے بات نرمی سے ہی کرتا تھا۔ جی میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے گڑبڑا کر وضاحت کرنا چاہیے۔ فضول کے بہانے نہیں سننے میں نے، اور میں نے کہا تھا کہ رو رو کر آنکھیں سجاؤ، سر دکھاؤ، تم عورتوں کو بس ہر وقت میکے جانا ہوتا ہے، آج نہیں جا سکے کل چلے جائیں گے، کون سی قیامت آ جائے گی۔ وہ اس پر بری طرح برسا تھا اور اس کی بھی خاموشی ٹوٹی تھی۔ آج دادا جان کا چہلم تھا اور ہمارا فرض بنتا تھا وہاں جانا۔ اس کو بولتے دیکھ حیرت کے ساتھ اشتعال نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہ گزرے 3 ماہ میں اس نے آگے سے نہ سوال کیا تھا نہ ہی جواب دیا تھا۔ اب تم مجھے میرے فرض بتاؤ گی؟ فارغ نہیں بیٹھا تھا کہ موتی اور چہلم ہی نپٹاتا رہوں کہ موتیں اور چہلم ہی نپٹاتا رہوں، اور آج تو میرے سامنے بکواس کی ہے، آئندہ ایسی کوئی کوشش بھی کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو دائنے ہاتھ سے پرے دھکیلتا واش روم میں گھس گیا، اور اتنی سی بات کہنے پر اس نے جس طرح انسلٹ کی اس کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ کہاں اس سے کسی نے ایسے لہجے میں بات کی تھی؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اور آج صبح سے وہ یہی کر رہی تھی۔ ناشتے میں 2 سلائس لیے تھے اور دوپہر کا کھانا تو گول ہی کر دیا تھا، اور ابھی یوں بلک بلک کر رونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر آیا تو اسے وہیں کارپیٹ پر بے ہوش پڑے دیکھ لمحوں میں اس تک پہنچا۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔
اسے اٹھا کر بیڈ پہ ڈالا اور ڈاکٹر کو فون ملا کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ ڈاکٹر، یہ یوں اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی؟ سب ٹھیک؟ یس، شی از فائن، اور آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، آپ اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ ڈاکٹر چلے گئے جبکہ وہ تو خوشی کے حسار سے ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس نے شرمائی لب کچلتی رفت کو آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ آئی ایم سوری، ہیپی؟ کھنکتے لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ بھی کافی خوشی محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کی مانند اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے یہ خبر ماں باپ کو بہت خوشی کے احساس کے ساتھ دی تھی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، آئی ایم سو ہیپی۔ رمشا اس وقت روایتی ماں لگ رہی تھی، کہیں سے بھی سخت گیر بزنس ویمن نہیں لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ ہاشمی بھی خوش تھے، مگر انہوں نے بیوی کی طرح برملا اظہار نہیں کیا تھا۔ مرتقویٰ کا رویہ برا تو پہلے بھی نہ تھا، اور اب تو بہت ہی اچھا، لونگ اور کیئرنگ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا اور وہ بھی اس خوشی کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مرتقویٰ، کچھ ماہ اور گزرے تو میں بالکل نہیں جا سکوں گی، مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے ہیں، بس ایک دفعہ لے چلیں، اس کے بعد جب تک آپ نہیں کہیں گے میں جانے کو بالکل نہیں کہوں گی۔ ویسے بھی اگلے ہفتے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس ماہ میں اوکے میں سیٹ ریزرو کروا لیتا ہوں۔ 4 ماہ میں اس نے پہلی فرمائش وہ بھی اتنے پیار اور ملتجیانہ لہجے میں کی تھی کہ وہ انکار نہیں کر سکا، جبکہ رمشا ہاشمی نے اسے وہاں لے جانے سے 1 ماہ قبل ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ تھینکس مرتقویٰ، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اسے بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ رہا تھا، اس کے خوبصورت چہرے پر جیسے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ مرتقویٰ، کیا ہم وہاں کچھ دن ٹھہر سکتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جیسے اس کے انکار کی پوری امید پہلے سے ہو، مگر آج وہ کافی اچھے موڈ میں تھا۔ یا کیا وجہ تھی؟ وہ اس کی ہر بات بڑے آرام سے مانتا جا رہا تھا۔ اوکے، ہم وہاں 2 دن ٹھہر جائیں گے، اور ابھی مزیدار سی کافی بنا لاؤ، تمہارے ہاتھ کی کافی پینے کو دل کر رہا ہے۔ وہ مسکرا کر کافی بنانے اٹھ گئی۔ جب بنا کر لے آئی تو وہ فائلز میں بری طرح مصروف تھا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، مجھے آفس کا بہت ضروری کام کرنا ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ٹیرس کی جانب کھلنے والے دروازے سے باہر کی طرف جھانکا تھا۔ موسم کافی خوبصورت ہو رہا تھا اور اس کا دل ٹیرس پہ جانے کو مچلنے لگا کہ اسے لگا تھا کہ بارش کسی بھی وقت ہو جائے گی۔ مرتقویٰ، آپ میرے ساتھ ٹیرس پہ چلیں، وہیں اپنا کام دماغ خراب ہو گیا ہے جو ٹیرس پہ جا کر کام کروں گا، اور پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ ذرا سی بھی کہیں بھی کمی رہ گئی تو موم نے بے عزت کر کے رکھ دینا ہے۔ وہ آفس کے کام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ اس نے کچھ چڑ کر کہا تو اس کا منہ ہی اتر گیا اور وہ کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس وقت ٹیرس پر جانے کی کیوں سوچی؟ آرام سے سو جاؤ، کہا بھی ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو، مگر نرمی سے کہی بات تم عورتوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور اب وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ کر سو جاؤ۔ ہاتھ لگنے سے کافی فائل پر گر گئی تھی اور اس نے ساری جھنجھلاہٹ اس پہ نکالی تھی جو بڑی حسرت سے برستی ہوئی بوندوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو بجلی کے کڑکنے، بادلوں کے گرجنے سے خوف نہ آتا تو وہ اکیلے ہی چلی جاتی۔ اس کے بری طرح ڈپٹنے پر وہ کھڑکیاں بند کرتی، پردے برابر کرتی، مرے مرے قدموں سے بستر کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک دم ہوا کیا ہے؟ کافی بنا کر لانے تک تو ٹھیک تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ اس کے لہجے کی ذرا سی نرمی پا کر وہ رائٹنگ ٹیبل تک آ گئی اور اس کا مثبت اشارہ پا کر بولی، مرتقویٰ، بارش ہو رہی ہے، مجھے بارش میں بھیگنے کا بڑا شوق ہے۔ اس نے پہلی دفعہ اپنی پسند اسے بتائی تھی، لیکن مجھے بارش بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، تمہیں جانا ہے تو اکیلے ہی چلی جاؤ۔ اس نے مصروف سے انداز میں اس کی بات سنی اور سر اٹھائے بغیر کہا، نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ ساتھ چلیے، آپ وہیں بیٹھ کے کام کر لیجیے گا، سچ میں آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ اس نے پیار بھری فرمائش کی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، اور آج کل وہ اسے کسی بھی بات کے لیے انکار نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے فائل سمیٹتا اٹھ گیا۔ مرتقویٰ اتنے برے نہیں ہیں جتنے باتیں سننے کے بعد اور شادی کے شروع ماہ میں لگے تھے۔ ہوا کی بیٹی ذرا سی نرمی سے ہی پگھلتی مثبت سوچ کی طرف چل پڑی تھی۔ مرتقویٰ اس کے پیچھے ہی چھتری لے کر آیا تھا تاکہ فائلز اور خود نہ بھیگ سکے، اور وہ اپنے کمرے سے ٹیرس پر آئے تھے۔ وہ وہیں رک گئی تھی جبکہ وہ مضبوط قدم اٹھاتا گھر کے اندرونی حصے سے ٹیرس پر آتی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اسے ہر حال میں یہ کام کرنا تھا۔ نہ وہ کام ملتوی کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے انکار کر سکا، اسی لیے سیڑھیوں پہ بیٹھا جلدی جلدی کام نپٹانے لگا تھا، کیونکہ رات کے 11 بج گئے تھے اور اسے صبح اٹھنا بھی تھا۔ اور اس نے کہا تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب نہیں کرے گی، مگر کام کرتے ہوئے نگاہ اس تک گئی تو وہ مکمل ڈسٹرب ہو گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس کا کام میں دل لگا ہی نہیں۔
فائلز وہیں رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر دیوار سے ٹیک لگائے اسے بارش میں بھیگتا دیکھ رہا تھا، اور اسے 4 ماہ قبل بارش کا وہ منظر یاد آنے لگا کہ کیسے وہ بے خود ہو گیا تھا۔ تبسم لبوں پر سجائے وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور پیچھے سے جا کر اس کے گرد اپنا حصار کھینچا۔ آپ ہیں، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ وہ چونک گئی تھی، ویسے ہی جیسے مومنہ پھپھو کے ہاں ڈری تھی، مگر اس دن بھاگ گئی تھی۔ آج تم نہیں بھاگ سکتی اور نہ میں تمہیں بھاگنے دوں گا۔ اس نے مخمور لہجے میں گزری ساتیں اسے یاد دلانا چاہییں۔ اس کی تو پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ میں نے دنیا بھر میں حسن تو بہت دیکھا، مگر ایک دم مبہوت کرنے والا حسن صرف تمہارے وجود میں ہی پایا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کو پانی اتنا خوبصورت بھی بنا سکتا ہے۔ جیسے بارش کے بعد آسمان ایک دم صاف شفاف ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی تمہارا حسن بھی مزید نکھر کر 2 آتشاں ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈسٹرب نہ کرنے کے وعدے کے ساتھ لائی تھی، مگر میری پوری ہستی ہی تم نے ہلا ڈالی۔ وہ اس پر جھکا سر مستی کے عالم میں بولتا دھیمے دھیمے گنگنانے لگا۔ تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئیں مستانی سی، تیری زلف کو چھو کر آج ہوئی خاموش فضا دیوانی سی۔ وہ تو جیسے بن پیے بہک رہا تھا اور وہ اس کی جسارتوں پر سمٹتی چھوئی ہوئی سی ہوتی جا رہی تھی۔ مرتقوہ، بولو جانے مرتقوہ۔ اس اندازے تخاطب پر کہاں کچھ کہنے کی ہمت تھی، مگر اس نے سوچا کہ آج نہیں پوچھ سکی تو یہ الجھن کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے بہت ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، مرتقوہ، آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہیں نا؟ ہاں، بہت زیادہ۔ میرا محبت پر کبھی ایمان رہا ہی نہیں، مگر جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو نا تو سارے ایمان ڈاماڈول ہو گئے۔ ایک ایسا شخص جس نے نہ کبھی محبت کی، نہ 5 حرفی لفظ سے کبھی اپنائیت محسوس کی، نہ اس پر کبھی اعتبار ہوا، لیکن آج وہی شخص اپنی بیوی کی محبت میں مبتلا ہے۔ کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا کہ میں خود کو تمہاری خاطر بدل رہا ہوں۔ تو مجھے چھوڑ کر گئی تو میں تو مر ہی جاؤں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایسے مت کہیں مرتقوہ، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ بہت محبت کرنے لگی ہوں آپ سے، بہت زیادہ۔ وہ اس کے سینے میں سما گئی۔ آج وہ کمی جو اسے خوش نہیں ہونے دیتی تھی ختم ہو گئی تھی۔ صحیح معنوں میں آج اسے اپنی تکمیل ہوتی محسوس ہوئی تھی، اپنا آپ معتبر لگنے لگا تھا۔ اس کے عشق میں بھیگ کے ہم کو یہ احساس ہوا، دل کی بات میں آنے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے مرتقوہ؟ میکے یا گھومنے جانے کی بات نہیں ہے کہ ہم ٹال مٹول سے کام لیں۔ میں ٹال مٹول نہیں کر رہا، مگر انسان اپنی طبیعت، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، اور روزہ کسی صورت معاف نہیں ہے۔ میں آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں اور آپ مجھے ہی روکنے لگے۔ وہ سخت برہم ہونے لگی تھی کیونکہ کل صبح رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا۔ اس نے ملازمت سے کہہ کر سحری کی ساری تیاری کروا لی تھی۔ سونے سے قبل الارم لگاتے ہوئے اس سے ذکر کر دیا کہ کل سے روزے شروع ہو رہے ہیں، تو مرتقوہ نے صاف کہہ دیا کہ روزے میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رکھا، اور اس کی تو حیرانگی سے پوری آنکھیں کھل گئیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس کے کہنے پر بھی یہ عادت نہیں ڈالی تھی۔ کیا آپ نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں؟ آپ کتنے بڑے ہیں مرتقوہ، اور روزہ تو 11 برس کی عمر میں ہی فرض ہو جاتا ہے۔ آپ نہ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ؟ رفت، بس چپ کر جاؤ، ہر وقت واز کرنے مت بیٹھ جایا کرو۔ اسے بری طرح ڈپٹ دیا۔ میں واز نہیں کر رہی، مگر نماز روزہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور آپ ان فرائض کی ادائیگی سے ایک دم محروم۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں۔ میں آپ کو سحری میں اٹھا دوں گی۔ جو کام آپ نے اتنے برس نہیں کیا، کل سے مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کام جب میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے اور نہ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیوں میرے پیچھے پڑ رہی ہو؟ چپ کر کے سو جاؤ۔ اسے بری طرح ڈپٹ کر وہ تکیہ درست کرتا لیٹ گیا۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، مگر بتانا اور سمجھانا میرا فرض تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ الارم سیٹ کرنے لگی۔ اب لائٹ بند بھی کر دو، ساری نیند خراب کر کے رکھتی ہے۔ اس نے نم خالی نظروں سے اپنے وجیح سے مزاجی خدا کو دیکھا تھا جو دین سے کتنا زیادہ دور تھا۔ آنسو رخساروں پر لڑکنے لگے۔ ایک تو تمہیں ہر وقت رونے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ بری طرح چڑ کر اسے گھورنے لگا۔ رونا بھی ہے تو لائٹس پھر بھی آف کر دو۔ صبح میری ایک اہم میٹنگ ہے، سوؤں گا نہیں تو صبح تک کیا خاک فریش ہوں گا۔ الارم سیٹ کر کے لائٹس آف کر دوں گی۔ الارم کیوں سیٹ کر رہی ہو؟ روز پہ تو اٹھتی ہو نا؟ صبح 4 بجے تک اٹھنا پڑے گا سحری کے لیے۔ آپ کو روزہ نہیں رکھنا، یہ آپ کا فیل ہے، مگر مجھے تو روزہ رکھنا ہے۔ وہ الارم کلاک سائڈ ٹیبل پہ رکھتی نہایت طنز سے کہتی لائٹس آف کرنے اٹھنے ہی لگی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ کیا تم روزہ رکھو گی؟ حالت دیکھیے اپنی۔
میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں اور میں اس کنڈیشن میں بھی روزہ رکھ سکتی ہوں. میں ڈاکٹر رضیہ سے ڈسکس کر چکی ہوں، روزہ رکھ سکتی ہوں میں، اور انشاءاللہ پورے روزے رکھوں گی. جب میں نے منع کیا تو پھر وہ متحیر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تم بھول رہی ہو شاید کہ میں تمہارا شوہر ہوں. نہ بھولی ہوں نہ بھولنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں، مگر نعوذ باللہ خدا تو نہیں ہے نا، اور روزہ خدا نے فرض کیا ہے. تم مجھ سے کس لہجے اور انداز میں بات کر رہی ہو؟ اس کا سخت تیکھا لہجہ اسے شدید مشتعل کر گیا. وہ اس سے بہت نرمی سے بات کرتی تھی اور جہاں اس نے خاموش ہو جانے کا اشارہ دیا وہیں خاموش ہو گئی. وہ اس سے دو بدو بحث فرسٹ ٹائم کر رہی تھی تو وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ معافی چاہتی ہوں مرتقوہ، شٹ اپ، اور جو میں نے کہا اس پہ عمل کرو گی. نہیں، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی. آپ میرے شوہر ہیں، مجھے جس کام سے روکیں گے وہ میں کبھی نہیں کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں ایک شوہر کا کیا حق ہوتا ہے. اگر شوہر ناراض ہو تو فرشتے رات بھر بیوی پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور میں نے اب تک ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ایسی کوئی نوبت آئے. لیکن آپ کو میری کسی بھی بات سے تکلیف پہنچتی ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگ لیتی ہوں. آپ مجھے میکے جانے سے روکیں گے یا ایک پاؤں پر رات بھر کھڑا رہنے کو کہیں گے تو میں کر لوں گی، لیکن یہ نہیں مان سکتی، کیونکہ شوہر کے حقوق اور حقوق اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اور میں اگر آپ کی بات نہ مان کر روزہ رکھوں گی تو میں آپ کی گناہ گار نہیں ہوں گی، لیکن مانوں گی تو اپنے رب کے گناہ گار بندوں میں شامل ہو جاؤں گی. اور میں تو پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں مرتقوہ. مجھے اپنے رب کی عبادت جیسا کہ کرنے کا حق ہے میں نہیں کر پاتی، کیونکہ میں ادنا سی بندی حقوق العباد ادا نہیں کر سکتی تو حقوق اللہ کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ ہاں، کوشش ضرور کرتی ہوں، اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہی ہوں کہ آپ مجھے ایسا کرنے سے مت روکیں. وہ بلک بلک کے رونے لگی تھی، جبکہ وہ ششتر سا اسے سنتا اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا. کیسا خوف اور ڈر اس کے حسین چہرے پر پھیلا ہوا تھا. اور اس نے صبح ہی تو کہا تھا کہ اس نے جس کام سے ایک دفعہ منع کیا اس نے دوبارہ کبھی کیا ہی نہیں. کسی بھی کام کے لیے اسے دوبارہ کہنا ہی نہیں پڑتا تھا. اس کی باتیں اس پر سوچوں کے کتنے ہی دروا ہونے لگے، اور وہ اس کی خاموشی سے بے حد ڈر گئی. آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ اس نے کچھ سوچ کر اسے ہاں کہہ دیا، اور وہ اس کی شکل دیکھنے لگی. روزہ تو مجھ پر ہی نہیں آپ پر بھی فرض ہے مرتقوہ، آخر آپ بھی تو مسلمان ہیں. مجھے تم سے واز نہیں سننا، میں فیصلہ سنا چکا ہوں اور چاہتی ہوں کہ میری ناراضگی دور ہو جائے تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی. وہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا اور وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی. اسے دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. میرے اللہ میری مدد کر، میں تیری بہت گناہ گار بنتی ہوں. تیرے دین اور سچے راستے پر چلنے کی محض کوشش کرتی ہوں، اور تو نے ہمیشہ میری سیدھے راستے پر چلنے میں رہنمائی کی. تو مجھے بھٹکنے سے بچا لے، میرے ایمان کی حفاظت فرما. مجھے اور میرے شوہر کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے کر ہمیں بدبختوں کی صفت میں شامل ہونے سے بچا لے. آمین. وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی. دن اور راتیں بہت بوجھل ہو گئی تھیں. دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے. پلک جھپکنے میں رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا. مرتقوہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا اور وہ اس کی طرف سے بے چین اور مضطرب عبادت میں سکون تلاش رہی تھی. وہ سحری کے وقت اٹھتی، اکیلے ہی سحری کر کے روزہ رکھتی، تہجد کی نماز ادا کر کے اذان ہونے تک مختلف تسبیحات پڑھتی، اور فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سونے لیٹ جاتی. اور وہ جو اس کو سوتا سمجھتی تھی وہ جاگ رہا ہوتا تھا. وہ اسے آفس جانے کے لیے اٹھاتی تو وہ بغیر ناشتہ کیے نکل جاتا. افطاری کے ٹائم وہ آ جاتا تھا، اس لیے اسے اکیلے روزہ نہیں کھولنا پڑتا تھا. وہ عصر کے وقت آتا تھا اور اکثر وہ اسے نماز پڑھتی ہوئی ملتی، ہاتھ دعا کو اٹھے ہوئے، مگر لب محض لرزتے، آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے. وہ عشاء کے بعد ہی سو جاتی کہ اس حال میں روزے رکھنا، اوپر سے مرتقوہ کی ٹینشن. اس نے رب سے لو نہ لگائی ہوتی تو کب کی ہمت ہار دیتی کہ جسے آج بار بار روزہ تھا. صبح سے ہی اسے چکر آ رہے تھے. ظہر کی نماز بھی بہت مشکل سے ادا کر پائی اور عصر تک وہ بالکل نڈھال ہو گئی. آفس سے لوٹے مرتقوہ نے اسے آتے ہی اس کونے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا چاہا جہاں وہ 11 دن سے اسے اس وقت نظر آتی رہی تھی، مگر وہ کونا آج ویران تھا اور وہ نڈھال سے شکستہ قدموں سے واش روم سے نکلتی دکھائی دی. اس کے پیلے چہرے کو قدرے تشویش سے دیکھا. ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہاتھ سست پڑ گئے اور وہ اس کے سامنے آ رکا. تم ٹھیک تو ہو رفت؟ اتنا پوچھنا تھا کہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. ادھر بیٹھو، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو میں ڈاکٹر کو بلا لوں؟ کاندھوں سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور فکر مندی سے کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں اور جا کر چینج کر لیں.
اس کے فکرمند لہجے پر دل اور آنکھیں بھر بھر آ رہی تھی۔ بمشکل آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کے بولی، اسی لیے منع کیا تھا روزہ رکھنے کو، اور بیماری کی حالت میں انسان بحالت مجبوری روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اور دلوں کا نیتوں کا حال بندوں سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ وہ ششتر سی اسے دیکھنے لگی۔ کہاں اس سے ایسی کسی بات کی توقع تھی؟ آپ نے ٹھیک کہا مرتقوہ، اور میں نے شرعی عذر کے علاوہ کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ عذاب، ثواب، فرض، واجب کی بابت مجھے بچپن سے بتایا گیا۔ دادی ماں نہایت نرم و شفیق خاتون ہیں، مگر بلا عذر نماز چھوڑنے پر وہ نہایت سختی سے پیش آتی تھیں، اور میں جانتی ہوں کہ روزہ بحالت مجبوری چھوڑ کر بعد میں قضا روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ مجھ میں ہمت ہو تو رکھوں، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ ہمت نہیں ہو پائی تو اللہ تو میرے حال سے واقف ہے، وہ ضرور مجھے سزا دینے کی بجائے قضا کی مہلت دے گا۔ لیکن آپ نے جو کچھ کہا اس کے بعد میں روزہ چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، کہ مجھے یہی لگتا تھا کہ ایسا میں نے کیا تو آپ مجھے غلط سمجھیں گے کہ مجھے شوہر کی پرواہ ہے، دین کی نہیں، اور مجھے میرے اللہ نے اتنی طاقت اور ہمت دی کہ میں نے 11 روزے ایک نارمل صحت مند انسان کی طرح گزارے۔ اتنا تو نارمل انسان کو بھی کمزوری کا احساس ہو ہی جاتا ہے، اور میں روزے رکھنے کی نہیں، آپ کے رویے کی وجہ سے نڈھال ہوں کہ مجھے کہیں چین ہی نہیں پڑتا۔ میرا تو کھانا پینا سونا جاگنا ہی اس سوچ نے حرام کر دیا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور میں اس کی ناراضگی دور بھی نہیں کر سکتی۔ میں خود کو بہت دیندار یا متقی عورت نہیں سمجھتی، میں تو طفل مکتب ہوں۔ مرتقوہ تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے تو صرف اس لیے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، والدین نے اچھی پرورش کی، ورنہ تو میں کسی قابل ہی نہیں ہوں، اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں۔ تم جو اتنے دن میری وجہ سے اذیت میں رہیں، میں اس کے لیے تم سے شرمندہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں، مگر میں بہت خوش ہوں رفت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ثابت قدم، صحیح اور غلط میں تمیز رکھنے والی عورت کا ساتھ نصیب کیا، اور اس کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولتا، اسے حیران ہی تو کر گیا۔ اور تم اٹھو اور عصر کی نماز پڑھو، باقی باتیں عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد۔ سچ آج کل تو دن بڑی ہی مشکل سے گزر رہے، گرمی بھی تو اتنی زیادہ تھی، جب ایک مرد ہو کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو تم نے کیسے کنٹرول کیا ہوگا؟ وہ الجھن زدہ سی اس کی بات کاٹ کر بولی، میں آپ کی باتیں نہیں سمجھ پا رہی۔ کہا نا رات میں بات کریں گے، کافی تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، تم اٹھ کر نماز پڑھ لو، عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے برابر سے اٹھا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ اس سے پوچھنا تو بہت کچھ چاہ رہی تھی، مگر وقت مناسب نہیں تھا۔ وہ وضو تو کر چکی تھی، چادر اٹھا کر اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہ کتنی پاکیزہ پر نور لگ رہی تھی۔ اس کی ڈسٹربنس کے خیال سے اس نے نگاہ ہٹا کر موند لی تاکہ وہ پرسکون سی نماز ادا کر لے۔ کیا ہوا رفت، کھاؤ نا۔ اس نے کھجور سے روزہ کھول کر جوس پیا تھا اور فروٹ چاٹ کھا کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگی تھی کہ اسے مرتقوہ نے ٹوک دیا۔ نہیں مرتقوہ، ابھی کچھ گھبراہٹ سی فیل ہو رہی ہے، میں نماز کے بعد کچھ کھا لوں گی، ابھی بالکل موڈ نہیں ہے، وہ نرمی سے بولی۔ اس وقت روز کی طرح صرف وہی دونوں ہی ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ اس نے مرتقوہ کی ہدایت کے مطابق روز کی طرح کھانا اکیلے ہی کھا لیا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی تو شدید قسم کی نیند آنے کے باوجود وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد جو وہ نکلا 11:30 تک آ جاتا تھا، مگر آج 12:30 ہو گئے تھے اور وہ 1:15 کے قریب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کے اسے دیکھا۔ آپ کہاں رہ گئے تھے مرتقوہ، میں کتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے خمار آلود لہجے پر مسکراتا اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم شدت سے میری منتظر ہوگی، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے نہ آ سکا۔ آپ شام میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اس کی عجلت بھری بےتابی پر زیر لب مسکرا دیا۔ بتائیے نا مرتقوہ۔ یار بتاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، اس نے کہہ کر ایک سانس کھینچی اور آہستگی سے بولا، مجھے بات کے درمیان مت ٹوکنا، ہاں بات ختم ہونے کے بعد جو چاہو پوچھ لینا۔ وہ الجھی ضرور مگر کہا کچھ نہیں اور ہمہ گوش ہو گئی۔ میں مرتقوہ ہاشمی، جس نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن میں بچپن سے 27 برس کی عمر تک محض نام کا مسلمان رہا کہ میں نے 27 برسوں میں کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، دن بھر میں ایک نماز تو کیا 27 برسوں میں کبھی جمعہ یا عید کی نماز تک نہیں پڑھی، اور نہ کبھی یہ احساس ہوا کہ مجھے یہ فرض کام کرنا چاہیے۔ میرا تعلق ایک ہائی سوسائٹی کے ایسے گھرانے سے ہے کہ جہاں عورت کی حکمرانی تھی۔ میں نے کبھی اپنے باپ
کو اپنی ماں سے غلط تو کیا صحیح بات پر بھی بحث کرتے نہیں دیکھا۔ میری پرورش میں میرے والدین سے زیادہ ملازموں کا ہاتھ ہے۔ موم میرے نزدیک آ کر بھی نہ آ سکیں اور ڈیڈ کو انہوں نے میرے قریب کبھی ہونے نہیں دیا۔ اس لیے میں فطری طور پر ہمیشہ ماں باپ کے زیر اثر رہا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا مگر میری ماں نے مجھے بزنس مین بنایا۔ میں ماں کے قریب تھا لیکن ماں کی حاکمیت مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ مجھے ڈیڈی کی بزدلی سخت تاؤ دلاتی، مگر کبھی کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ مگر شادی کی بات جب بھی ہوتی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں موم جیسی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ میرے گرینڈ پیرنٹس کیسے ہیں، کہاں رہے ہیں، میں ان سے کبھی نہیں ملا تھا کہ موم ایسا چاہتی تھیں، اور موم کی باتوں نے مجھے ان سے ملے بغیر بھی ان سے کافی بدظن کر دیا تھا۔ اسی لیے میں جب 27 برسوں میں پہلی دفعہ اپنے گرینڈ پیرنٹ سے ملنے آیا تو اندر کا روکھا پن باہر آنے لگا، مگر ان سب کی اچھائی تھی یا خون کی کشش میں ان کی طرف جذباتی طور پر جھک رہا تھا۔ اور وہیں مجھے ایک لڑکی دکھائی دی جو ہر کس بھی نظر انداز کرنے کے لائق نہ تھی، مگر میں نے اسے پورے 3 دن نظر انداز کیا، اور پھر جب بے اختیار سی نگاہ اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ میں نے دنیا دیکھی، ہزاروں عورتوں سے ٹکراؤ ہوا، کئی سے دوستی کی، مگر اس میں بہت کچھ خاص تھا۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی، اتنی کہ بڑے بڑے عابد و زاہد محض اس کی ایک جھلک دیکھ کر بہک جائے، مگر حسن سے زیادہ آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی تھی اس کی معصومیت، پاکیزگی اور چہرے پر بکھرا نور۔ میں جو محبت لفظ کو ہی نہیں مانتا تھا اس سمے ایک ہی نگاہ میں محبت کا مسافر بن گیا، اور وہ بھیگی سی دوپہر مجھ سے وہ کروانے چلی تھی جو میں گوروں کے دیس میں 4 برس رہ کر بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھیگی بھیگی لڑکی میرے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت ہی ختم کر گئی، اور جب ڈیڈی نے مجھ سے شادی کی بات کی، فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے اقرار کر کے تصدیق کی مہر لگا دی، لیکن یہ سب نہ ڈیڈی اور نہ ہی عین پر ظاہر ہونے دیا کہ میں خود ایسا چاہتا تھا کہ میں اپنی شکست تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے ذہنی سوچ تو بیاں کی مگر دل کی بات ہر ایک سے چھپا لی۔ اس بت سے عشق کیجئے لیکن کچھ اس طرح، پوچھے کوئی تو صاف منہ کر جانا چاہیے۔ دل کی بات چھپا تو لی مگر اسے پانے کے لیے جو کر سکتا تھا وہ کیا۔ موم کو راضی کرنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ کہاں وہ محض میرے دلائل سے ہی مان گئی، مگر شاید اس لیے کہ وہ میرے مقدر کا چاند تھی، مگر میں نے کبھی اس پر بھی یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ میرے دل میں بستی ہے۔ میرا خیال تھا کہ عورت کو محبت کا احساس مل جائے تو وہ خود پسند ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس سے کبھی نہیں کہا اور جان کر اسے تنگ کرتا رہا، مگر جیسے وہ بھیگی دوپہر مجھے باندھ گئی تھی، بھیگی سی رات مجھ سے اقرار کروا گئی کہ محبت کا بوجھ اکیلے ہی کاندھوں پر اٹھائے پھرنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ اور اس کے بعد تو زندگی کا سب سے حسین دور شروع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین حسن و اخلاق کی لڑکی کا جیون ساتھی بنایا۔ میں نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، مگر میں نے اپنی بیوی کو دن بھر میں اپنے سامنے 3 نمازیں پڑھتے دیکھا۔ فجر میں وہ نماز پڑھ رہی ہوتی اور میں بے چین رہتا۔ اس نے خود نماز پڑھنے کے ساتھ مجھے بھی ہمیشہ اس فرض کی ادائیگی پر اکسایا، مگر 27 برسوں کی ذہن و قلب پر جمی گرد 4 ماہ میں تو چھٹ نہیں سکتی تھی، مگر تبدیلی کا عمل شاید شروع ہو گیا تھا۔ اور اس شب میں نے جو بھی کہا وہ میری کم علمی تھی، مگر جو میں نے فیصلہ صادر کیا تھا وہ نہ کم علمی کی وجہ سے تھا نہ بڑائی کے ذام میں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم جو اتنی بات کہہ رہی ہو، جو نمازیں پڑھتی ہو، وہ کتنی حد تک تمہارے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں، کیونکہ میں تو محض نام کا مسلمان تھا، دین اور ایمان کی نہ سمجھ بوجھ تھی، نہ حاصل کرنے کی کبھی کوشش کی، مگر تمہارا رونا، تمہاری باتیں میرے دل پہ اثر کر رہی تھیں۔ تم نے میری کسی بات سے کبھی انکار کیا ہی نہیں تھا، اور اس شب تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ طاقت کیسی ہے کہ جس کی خاطر، جس کے خوف کا اثر تمہارے چہرے اور آنکھوں پر درج ہے۔ اس کے بعد میں نے تم سے ناراضگی کا ڈرامہ کیا اور تم پر نظر رکھی۔ 3 دن میں ہی بے چینی مجھ پر سوار ہونے لگی، اور 5ویں روز میری گاڑی سے ایک 17-18 سال کے لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں تو ان میں سے تھا کہ خود میں لت پت تڑپتے لوگوں کو یوں ہی چھوڑ جاتا تھا، مگر اس شام میں نے اس لڑکے کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا، اس کے والدین سے رابطہ کیا۔ وہ دونوں مجھے دعائیں دیتے نہیں تک رہے تھے۔ اس لڑکے کے والد نعیم الزمان صاحب مقامی کالج میں اسلامیات کے پروفیسر تھے۔ ان سے بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا۔ 2 دن تک میں ان سے ملا، وہیں ان کا کوئی طالب علم ان سے ملا تو وہ اس کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ وہ روزے سے نہیں تھا، اسی لیے روزے کی اہمیت اور افادیت اسے سمجھائی۔ میں نے بھی ان کی نادر باتوں سے فیض حاصل کیا، اور پھر میں نے ان سے رہنمائی حاصل کی۔
اپنی اب تک کی زندگی بتائی. انہوں نے مجھے دینی کتب پڑھنے کو دیں اور پھر میں اندھیروں سے روشنی تک کا سفر کر گیا. میں ان سے ملنے جانے لگا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے روزے بھی رکھنے چاہیے اور یوں میں نے 27 برس کی عمر میں پہلا روزہ رکھا. انہوں نے ہی مجھے نماز پڑھنا سکھائی اور آج میرا تیسرا روزہ تھا اور 15 نمازیں. اب مجھے کہیں چین نہیں پڑتا رفت کہ اتنے برس میں کن راستوں کا مسافر بنا رہا. 27 برس کی زندگی میں محض 15 نمازیں، وہ بھی صحیح ہیں کہ نہیں. اتنے برس میرے پاس سب کچھ تھا، سکون نہیں تھا. اب مجھے سکون سا نصیب ہونے لگا ہے، مگر ندامت کم نہیں ہوتی. جس اللہ سے میں 27 برس غافل رہا اس کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. وہ بلا تھکان بولتا یکدم چپ کر گیا. اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. رفت نے اس کا ہاتھ تھام لیا. آپ بہت خوش نصیب ہیں مرتقوہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے کہ غافل سے غافل، گناہ گار سے گناہ گار بندے کو بھی اپنی طرف بڑھتا دیکھ اپنی رحمت کے سائے اس پر بچھا دے. اور آپ نے رہنمائی حاصل کی، یہ اس کی رحمت ہے، کیونکہ انسان اچھا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جب تک اس کا اللہ اس کے ساتھ نہ ہو. اس کی آواز خوشی سے کانپنے لگی. تو مجھے معاف کر دینا رفت کہ میں نے تم سے وہ سب کہا. اس نے ہاتھ جوڑ دیے جنہیں وہ لمحہ ضائع کیے بنا تھام گئی. میں نے آپ کو معاف کیا اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں کہ جانے انجانے میں آپ سے بدتمیزی یا آپ کی نافرمانی کی مرتکب. ایسے مت کہو، تم تو میرے لیے انعام کی صورت ہو. اور اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کرنا کہ وہ میرے سابقہ گناہ، غلط سوچ، کفرانہ باتیں سب کچھ معاف کر دیں اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں. آمین. اس نے دل سے کہا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں. چند ندامت کے آنسو اس کے گھنے کالے بالوں میں جذب ہو گئے. رمشا ولا کا ماحول یکدم ہی بدل گیا تھا. مرتقوہ ہاشمی کے بدلے روپ کو دیکھ جہاں رمشا حیران تھی، وہیں مرتضیٰ ہاشمی نادم کہ انہیں تو بچپن سے یہی ماحول دیا گیا تھا جسے انہوں نے یونیورسٹی کے 4 سالوں میں تبدیلی کے عمل سے گزارا. اور رمشا ہاشمی کی رفاقت میں دین کو ہی بلا بیٹھے کہ کہاں وہ باقاعدگی سے 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتے تھے. بیٹے کے بدلے روپ نے ان کے اندر ندامت سی بڑھتی تھی، جسے محسوس کر کے وہ دونوں ان کی رہنمائی کرنے لگے اور پھر وہ 2 سے 3 روزے رکھنے والے ہو گئے. رمشا ہاشمی ان کے ہاتھ ہی نہیں لگتی تھیں. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا تھا اور آج خلاف توقع وہ ڈنر پر سب کے ساتھ موجود تھیں کہ پچھلے دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھیں کہ ان کے آنے جانے، کھانے پینے، سبھی چیزوں کی سیٹنگ بالکل آؤٹ ہو کے رہ گئی تھی. تو مجھے اتنے غور سے کیا دیکھے جا رہی ہو؟ کیا کوئی بات کرنی ہے؟ رمشا کافی دیر سے رفت کی نگاہیں خود پر جمی محسوس کر رہی تھی کہ بلاخر اسے ٹوک ہی گئی. نہیں جی، وہ آپ اوہ پلیز رفت، تم پڑھی لکھی ہو، کیا ڈھنگ سے بات تک نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی اکلاہٹ پر چڑی تھیں جبکہ وہ دونوں متحیر سے ان دونوں کو دیکھنے لگے. ایسی بات نہیں ہے موم، مگر مجھے کہتے ہوئے اس لیے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. وہ اب کے اعتماد سے بولی. نہیں تم کہو، میں مائنڈ نہیں کروں گی. پانی پیتے ہوئے وہ بولی. وہ موم آپ کا ویٹ جب آپ نکاح کی دوپہر حویلی آئی تھیں کسی کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ آپ مرتقوہ کی مدر ہیں. محض مرتقوہ کی ایلڈر سسٹر لگ رہی تھیں، لیکن اب آپ کافی چینج ہو گئی ہیں. کہ آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی عمر سے پہلے کم لگتی تھیں اور اب زیادہ لگنے لگی ہیں. وہ ڈرتے جھجکتے بات مکمل کر گئی جبکہ انہیں تو اچھو لگ گیا. کھانستے ہوئے آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی جبکہ وہ دونوں رفت کو دیکھ انہیں دیکھنے لگے کہ جیسا اس نے کہا تھا ویسا تو تھا ہی نہیں. وہ آج بھی کافی ینگ اور سمارٹ تھیں. واٹ؟ وہ چیخیں. آئی ایم سوری موم، میں اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ مائنڈ نہ کر جائیں، بٹ اٹس ٹرو. وہ بات پر زور ڈال کر بولی. رمشا بیٹے اور شوہر کو دیکھنے لگی کہ بہو کی بات کی تصدیق ان سے کروا سکیں. رفت نے اسے اشارہ کر دیا اور وہ رفت کی ہاں میں ہاں ملانے لگا. اور یہیں مرتقوہ ہاشمی نے بھی کہا. رفت بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے رمشا، کیونکہ تم نے کچھ ماہ سے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ خود پر دھیان ہی نہیں دے سکی. یس یو آر رائٹ مرتضیٰ، کیا میں بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہوں اور اوور ایج کی بھی لگ رہی ہوں؟ ان کے خوبصورت چہرے پر فکر مندی امڑ رہی تھی. زیادہ نہیں، اور تم اپنا دھیان رکھو گی تو سیٹ ہو جائے گا، ڈونٹ وری. پریشان کرنے والے انداز میں گویا تسلی دی تھی اور انہوں نے پیالی میں نکالا کسٹرڈ سائڈ میں کر دیا. میں ابھی سے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھوں گی. دل میں سوچا تھا موم آپ سویٹ تو لیں. یہ مرتقوہ تھا. نہیں، ابھی سے میں نے ڈائٹنگ شروع کر دی ہے. میں کچھ دنوں سے جم اور واک پہ بھی نہیں جا سکی ہوں. کل سے ہی یہ سب دوبارہ سٹارٹ کرتی ہوں.
متفکر سے کہہ رہی تھی۔ لمحوں میں انہوں نے لائحہ عمل تیار کر لیا تھا۔ موم، اس طرح تو آپ کافی ویک ہو جائیں گی، آپ پر کام کا اتنا برڈن بھی تو ہے۔ کام کل سے مرتضیٰ اور تم دیکھ لینا، مجھے ابھی صرف اپنا خیال رکھنا ہے۔ لوگ میری تو مثالیں دیتے ہیں۔ اور کہاں؟ نہیں، انہوں نے جھرجھری سی لی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یہ سب کیا تھا رفت؟ موم تو ہمیشہ کی مانند خوبصورت اور سمارٹ ہیں، تو تم نے وہ سب کیوں کہا؟ ان کے جاتے ہی الجھن زبان پر آ گئی اور وہ تفصیل کے ساتھ وجہ بتانے لگی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ موم اس طرح روزے رکھنا شروع کریں گی مرتقوہ، اور اس میں زیادہ کردار ڈیڈی کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہ تیار ہو گئے اور ان سب نے مل کر ان کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ وہ بالآخر رضامند ہو ہی گئیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ بہت اچھے سے گزرنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سارے مراحل خود بخود طے ہوتے گئے۔ روزے کے ساتھ وہ 5 نہیں 2-3 نمازیں تو پڑھنے ہی لگی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بگڑے ہوا کو سنوارتا، اندھیروں سے اجالوں کا سفر کراتا، اپنے ساتھ بہت سی نعمتیں اور رحمتیں نچھاور کرتا آج ودا ہو گیا تھا۔ عید کی شب وہ ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی، مرتقوہ کی منتظر کہ وہ دیر سے آنے کا کہہ گیا تھا، اور 1:30 بجے کے قریب وہ لدا پھندا چلا آیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شاپنگ کے لیے، مگر ابھی کچھ نہیں دکھاؤں گا، وہاں صوفے پر رکھ رہا ہوں، صبح سب پہن کر تیار ہو جانا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ تم ہر بات بلا چوچرا کیسے مان لیتی ہو؟ کبھی تو کچھ کہا کرو۔ اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ آپ غلط کہیں گے تو بحث کی نوبت آئے گی، لیکن آج چاند رات ہے، آپ کو مجھے کچھ گفٹ دینا ہی چاہیے۔ مسز تقویٰ، یہی بات آپ پر بھی تو لاگو ہوتی ہے۔ دیٹس رائٹ، لیکن میں تو کہیں گئی ہی نہیں جو آپ کے لیے کچھ لے کے آتی۔ وہ اسی کی طرح متبسم لہجے میں بولی۔ گفٹ تو میں لایا ہوں، اور ابھی دوں گا بھی، اور تمہیں بھی مجھے گفٹ دینا ہی پڑے گا، ورنہ ناراض کی پکی۔ اس کی ناک ہلکے سے دبا کر شرارت سے کہا۔ آپ کو مجھ سے ناراض ہونے کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہے؟ وہ کھلکھلائی اور وہ بھی ہنستے ہوئے اٹھ گیا اور صوفے پہ رکھے ڈھیر سارے شاپرز میں سے ایک شاپر اٹھا کر لانے کو کہا۔ سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں بہت احتیاط سے اس کی گوری کلائیوں میں سجائیں۔ کیسی لگی؟ چوڑیوں کو چھیڑتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت، یعنی میرے خوبصورت ہونے پر تمہیں شک ہے؟ اس کی شرارت محسوس کر کے بھی مصنوعی خفگی دکھائی اور مہندی کی کون شاپر سے نکال کر اس کی سفید ہتھیلی پہ رکھی اور ناراضگی کے اظہار کے لیے لیٹ گیا۔ آپ تو جناب کائنات کی ہر شے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں، آفٹر آل مزاج خدا کس کے ہیں؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے کھنکتے لہجے میں بولی۔ اس کی روح تک سرشار ہونے لگی۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی خوش فہمی لاحق نہیں ہے مسز مرتقوہ؟ نہیں، بالکل نہیں، اور اب زیادہ نخرے مت دکھائیے اور جلدی سے اٹھیے، آخر کو میری مہندی آپ ہی کو لگانی ہے۔ وہ اس کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں تو میں کیا کوئی مہندی لگانے والی مائی ہوں؟ اب ہیں یا نہیں مجھے نہیں خبر، اب لگانی ہے تو لگائیں، ورنہ میں سو رہی ہوں، آپ نخرے ہی کرتے رہیں۔ وہ خفگی سے کہتی مڑی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ ایک شرط پر، تمہیں مجھے کوئی خاص گفٹ دینا ہوگا۔ وہ سیدھے ہوتے ہوئے اسے خود پر گرا گیا۔ اس کی ساری شوخی اور تراری اس کی شوخ جسارتوں کی نظر ہو گئی۔ مرتقوہ، اس نے اٹھنا چاہا۔ پہلے میرا گفٹ۔ اٹھنے کی کوشش ناکام بنا گیا۔ میں نے کچھ نہیں لیا تو دوں کیا؟ وہ گڑبڑائی۔ دے تو بہت کچھ سکتی ہو، دینا نہ چاہو تو الگ بات ہے۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور حیا سے محظوظ ہو رہا تھا۔ جیسے آپ صبح گفٹ دیں گے، میں بھی عید کی صبح ہی دوں گی، جان چھڑانے کو بولی۔ مسز مرتقوہ، ہم تو چاند رات کی سوگات چوڑی مہندی لے کر آئے ہیں، آپ ہماری چاند رات کو سوکھے منہ گزر جانے دیں گی؟ ناٹ فیئر۔ اس نے اسے نہ چھوڑنے کا تہیہ کر کے ستانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ پہلے اپنا پورا گفٹ دیں، اس کے بعد میں کچھ سوچوں گی۔ اس کی معنی خیزیاں خوب سمجھ رہی تھی، لیکن وہ جو چاہ رہا تھا وہ کرنے کی ہمت تک نہیں کر پائی، تو اسے ٹالنا چاہا اور وہ بھی خلاف توقع مان گیا۔ آپ کو تو کون تک پکڑنی نہیں آ رہی، مہندی کیا خاک لگائیں گے؟ اس کے اندر کی مسرت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی اور اس کی نگاہیں بہکنے کو بےتاب، اور وہ اس کا ہاتھ میں تھامے شوخی سے گنگنایا۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں، میں تو ولی بن گیا ایک رات میں۔ وہ مخمور لہجے میں گنگناتا اس کے ہاتھ پر اپنے حساب سے تو کچھ بہتر ہی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کھینچنا چاہا تو اس نے سرزنش بھری نگاہ ڈالی۔ وہ جھینپ کر نگاہ چرا گئی۔
اس کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار، رومانوی اور شاعرانہ تھا۔ اب کہ اس نے وسیع شاہ کا نہایت خوبصورت مگر بے باکی کی حد تک رومانٹک شعر پڑھا تو یوں محسوس ہوا جیسے جسم کا سارا لہو چہرے پر سمٹ گیا ہو۔ آج بھی وہ تقدس بھری رات مہکی ہوئی ہے، میں کسی میں کوئی مجھ میں ڈھلتا رہا، چاند جلتا رہا، اس کے سرخ کندھاری انار جیسے رخسار کو ہلکے سے چھوا تھا۔ آپ نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ اب شرافت سے میرا گفٹ نکالو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو بھاگنے کو پر تولتے دیکھ پیار بھری دھمکی دی۔ اس نے شرماتے جھجکتے نگاہ اٹھائی، تھوڑی سی گھٹنوں کے بل اونچی ہوئی اور اس کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ مرتقوہ، آئی لو یو، حیا سے کانپتی آواز میں کہا اور اس کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ عید کی صبح بہت روشن اور پیار بھری طلوع ہوئی۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا عید کی نماز ادا کر کے لوٹے تو وہ دونوں نقشک سے تیار انہی کی منتظر تھیں۔ رمشا ہاشمی نے کئی برس بعد ساڑی کی جگہ پنک کلر کا شلوار قمیص پہنا تھا اور معمول کی تیاری کی بجائے محض آنکھوں میں ہلکی سی کاجل کی لکیر، ہونٹوں پر بیبی پنک لپسٹک لگائے وہ بہت ڈیسنٹ لگی۔ رفت نے ریڈ کلر کی ساڑی اور اس کی میچنگ کی ہر ایک چیز وہی پہنی ہوئی تھی جو رات مرتقوہ اس کے لیے لایا تھا، اور لائٹ سے میک اپ میں وہ اس کا دل دھڑکا گئی۔ اس نے بہت تھک سے مرتضیٰ ہاشمی سے عید لی۔ ان سب نے بہت پیار بھرے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ان دونوں کے جاتے ہی مرتضیٰ نے رمشا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وائٹ کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں جاذب نظر لگتے مرتضیٰ ہاشمی کو دیکھ کر بولی، تمہاری یہ تبدیلی خوش آئندہ ہے۔ وہ مسرور سے انہیں اپنے حصار میں لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ آپ کی اور بچوں کی وجہ سے ہے، تھینکس الاٹ۔ وہ اس سب سے خوش دل میں اطمینان بھی محسوس کر رہی تھی۔ تم آج اتنے برسوں بعد مجھے یونیورسٹی کا وہ حسین دور یاد دلا گئی ہو۔ وہ دن کتنے خوبصورت ہے نا رمشا؟ ان کے لہجے میں گزرے وقت کی خوبصورتی بولنے لگی۔ ہاں، اور میں نے ہمارے اچھے وقتوں کو کس طرح نگلیکٹ۔ آج ہم صرف اچھا وقت یاد کرتے ہوئے ان خوبصورت خوشگوار ساتھوں کو محسوس کریں گے۔ برا وقت جیسا بھی تھا گزر گیا کیونکہ اسے گزرنا ہی تھا۔ مرتضیٰ ہاشمی نے بھرپور طریقے سے سرزنش کی تھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور وہ بھی مطمئن سی ان کے سینے پر سر رکھتی ماضی کو یاد کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں آج حقیقتاً بے حد خوش تھے اور اب انہیں باقی زندگی ایسے ہی رہنا تھا، کیونکہ زندگی کا ادھورا پن بے سکونی تو مٹ گئی تھی کہ وہ دولت و آسائشات کی طرف بھاگ رہے تھے۔ دینے والی ہستی سے جو فراموشی اختیار کی ہوئی تھی وہ دور ہو گئی تھی اور وہ رب کی رحمت کے سائے تلے جا کھڑے ہوئے تھے۔ اف توبہ ہے مرتقوہ، کہاں سے یاد کیے ہیں آپ نے اتنے شعر، اور سچ آپ کے یہ شعر میرے سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ اس کی اندرونی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سیاہ کاٹن کے شلوار قمیص میں اس کی مردانہ وجاہت خوب اٹھ رہی تھی اور وہ اسے شانوں سے تھامے حکایت دل سناتا بہکنے کو تھا کہ اس نے شعر پڑھنے کا آغاز ہی کیا تھا کہ وہ بری طرح چڑ کے اسے ٹوک گئی کہ اسے شعر و شاعری سے بھی شگف رہا ہی نہیں تھا کبھی۔ مسز، آپ کی محبت میں اور آپ کے حسن پر تو ہم شعر تو کیا پورے دیوان کے دیوان سنا ڈالیں، برجستگی سے کہا گیا۔ مجھے تو معاف ہی رکھیں، پاگل نہیں ہونا میں نے، کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اسے مخمور لہجے میں چھیڑا۔ وہ اس سے دور ہو گئی اور اس نے اسے کمر سے تھام کر اس کے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے سرگوشی میں پہلے اس کی تعریف کی۔ اس کے لبوں پر الوہی مسکراہٹ چمکنے لگی اور محض اسے چڑھانے کو شعر پڑھنے لگا۔ جتنا بولوں جھوٹ تم اتنا خوش ہوتی ہو، تم کو حسین کہنا کچھ جھوٹ نہیں تو بتاؤ، مجھ کو جھیم کے کیوں دیکھتی ہو؟ وہ اس کا ہزار توڑ کر نکلی اور اسے خفکی سے دیکھا۔ اس نے ہلکے سے آنکھ دبائی تو وہ جھیپ کر نگاہ چرا گئی۔ اپنے دل سے پوچھو، میری نظروں سے کیا پوچھتی ہو؟ اور اگر یہ سچ ہے تو اتنی ہی حسین ہو جتنا میں نے جتایا ہے، تو پھر یہ تو میری نظر کا حسن ہے، تم کو بھایا ہے۔ اس کے مخمور لہجے میں شوخی اور وارفتگی جذبوں کی دھیمی سی آنچ سلگ رہی تھی اور اس کا حسین چہرہ اس کی شوق نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دہکنے لگا۔ اس نے اسے منہ کھولتے دیکھ لبوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے شانوں سے تھام کر آئینے کے سامنے لا کھڑا تھا اور خود اس کے پیچھے کمر میں بازو حائل کیے نظم پوری کرنے لگا۔ آئینے سے پوچھو، تم کیسی ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ تم ایسی ہو جیسا میں نے بتایا ہے؟
آئینہ اس کے لفظ لفظ کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کا ملکوتی حسن اس کے قرب و پیار کی آنچ سے تو آتشہ ہو گیا تھا۔ اس نے جھجکتی ہوئی نگاہ اٹھائی، آئینے میں نظر آتے اپنے حسین سراپے کے پیچھے چھپے اسے دیکھ کر اسے خود سے زیادہ تو وہ حسین لگا، بہت پیار، بہت پرخلوص، جس کی رفاقت اس کا جیون سنوار گئی تھی اور مزید سنوارنے والی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ کوئی مرتقوا کے دل سے پوچھتا، کتنی بھولی ہو، دیکھو کیا میں نے تم کو بتایا ہے؟ سچ کہتا ہوں، جھوٹ کہوں تو تم ہنس دو گی، جھوٹ سے تو تم خوش ہوتی ہو۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں کب جھوٹ سے خوش ہوتی ہوں؟ اور اس کا مطلب آپ میری جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو جیسے نظم کے اختتام تک صدماتی کیفیت میں آ گئی اور اس نے زندگی سے بھرپور کہا لگایا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ تم واقعی بہت بھولی ہو جانے مرتقوا۔ اس کو خفا ہوتے جاتے دیکھ روک لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا، یہ عہد اس کے ملن کی پہلی عید اپنے سات مبارک ساتوں کے ساتھ خوشیوں کی نوید لائی تھی، اور اس نے مطمئن ہو کر دھیمی سی شرمیلی مسکان کے ساتھ اس کے کاندھے پہ سر ٹکا دیا کہ جب خدا مہربان ہو جاتا ہے تو یوں ہی مسرتوں اور نادانیوں کے پھول برستے رہتے ہیں، جیسے ان پر رحمتوں اور خوشیوں کے پھول ثابت قدمی اور نیکی کی راہ پر چل پڑنے سے برسنے لگے تھے، اور ایسے ہی پھول ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بھی تو برس سکتے ہیں۔ آپ بتائیں یہ سچ ہے؟ آپ بتائیں یہ سچ ہے نا؟ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول تم اتنی ہی حسین ہو۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔